ایک بار پھر جی خوش آمدید کہیں گے، عید کی خوشیاں، مرحبا عید سچ ٹیلی ویژن کے سنگ فاطمہ اور ارسلان کے ساتھ بہت سارے گیسٹ یہاں پر موجود ہیں. محمد وسیم دا فیلکن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ورلڈ ٹائٹل پاکستان کے لیے لانے والے شاندار باکسر، ہمارا پرائیڈ ہے. ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا بڑی شاندار ایکٹریس ہیں اور ہوسٹ بھی ہیں، اور سوشل میڈیا تو ظاہر ہے ہم سارے یوز کرتے ہیں، تو وہ بھی کرتی ہیں بہت اچھے طریقے سے. آمنہ کریم نے ہمیں جوائن کیا. آمنہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم بھائی سے تو بڑی مزے کی بات ہو رہی ہے، اور وسیم بھائی تو ویسے ہی ہمارے فیوریٹ سیلیبریٹی بھی ہیں، آپ بھی ہماری بہت اچھی سیلیبریٹی ہیں. آمنہ یہ بتائیں، ٹیلی ویژن آپ تو بڑے اچھے ڈراماز کر رہی تھی، کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں آپ اس سے دور کیوں ہیں، کیا ہوا ہے؟ بالکل، سب سے پہلے سبھی دیکھنے والوں کو اور آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک، اور تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. بہت اچھا لگتا ہے عید کے دن، اور میں تو خیر پرائے شہر میں ہوں، لیکن کسی نہ کسی ٹرانسمیشن کے بہانے آپ سب سے عید کے دن ملاقات ہو جاتی ہے. اور کراچی کے بعد اسلام آباد میں بھی عید شوز کا ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے. ڈراموں کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، دس از رائٹ کہ میں بھی آج کل نہیں کر رہی ہوں زیادہ کام، کیونکہ میں نے اپنی ایونٹ اینڈ PR کمپنی اوپن کی ہے، تو اس کے لیے میں تھوڑا بہت بزی ہوتی ہوں. اور پھر کچھ پلاننگز ہیں، پراپر خود کو فٹ کر کے اسمارٹ کر کے پھر واپس انٹری دینی ہے. اور ہوسٹنگ تو کر رہی ہیں، ہوسٹنگ وغیرہ چل رہا ہے ہاں، لیکن پلیز وغیرہ میں تھوڑا سا آپ یہ کہ آئی فیل لائک کہ آپ ریڈیوس کریں، پھر اس کے بعد آئیں، تو وہ انشاءاللہ کم بیک کروں گی. بات ہے، ایک چیز پوچھنے لگا ہوں، یہ بتائیں آج کل یہ پتلے ہونے کے لیے سچ ہے اوزیمپک لگاتے ہیں؟ یس، میں نے بھی لگوانا ہے. اوکے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. چلیں، بڑا دلیر آپ میں نے یہ سارے PR والوں کو میسج دے دیا ہے. اچھا، بڑا دلیر، لوگ بتاتے نہیں لگوانا. دیکھیں بیسکلی نا وہ ایک میڈیسن تھی جو ڈائبٹک لوگوں کے لیے بنی تھی، ٹھیک ہے. میرا یہ ایشو رہا ہے، میں ڈائبٹک رہی ہوں، پری ڈائبٹک سے ڈائبٹک سائڈ پر، تو میرے لیے یہ ایک طرح سے علاج ہے. لیکن جو لوگ مطلب تھوڑا سا بھی ویٹ کا مسئلہ ہے وہ لگوا رہے ہیں، یا جن کا شوگر لیول ٹھیک ہے یا لو ہے، ان کے لیے نہیں ہے یہ. تو یہ دیکھ کے سرچ کر کے آپ پراپر اگر لگوائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، پورے اس کے بارے میں ہاں، بٹ یہ ڈائبٹکس کے لیے ہی بنی تھی. صحیح ہو گیا. وسیم بھائی، جیسے ابھی نے ڈائٹ کا ذکر کیا، آپ کی بڑی اسٹرکٹ ڈائٹ ہے، پورا سال ڈائٹ ایسی رہتی ہے یا چیٹ بھی کرتے ہیں کبھی کبھی؟ مطلب 90% ڈائٹ پہ ہوتے ہیں اور 10% لازمی ہے. کبھی کبھی کچھ کھا لیا تو کوئی کیا دل کرتا ہے ایسا کبھی کبھی کھانے کا؟ پیزا زیادہ تر چاکلیٹ کھا لیا، اور پیزا تو ہم ڈائٹ میں بھی کھاتے ہیں. اچھا، وہ کھاتے ہیں؟ جی ہاں، وہ ڈائٹ میں بھی آپ کو جو چیز ہے، کوئی ایسا کھانا جس کو دیکھ کے آپ رک نہیں پاتے، جس میں زیادہ چیٹ کیا ہوا؟ جی میں چائنیز مجھے بڑا پسند ہے. کیا بات ہے. تو یہ رمضانوں میں کیسے بندہ ایسی ڈائٹ فالو کرے؟ سب سے بڑا دیکھیں وہ ورلڈ چیمپئن ایسے نہیں بنے، یہ سب سے بڑی بات ہے، وہ بڑی قربانی دے رکھی ہے انہوں نے، آج تک ان کی فٹنس ہم سے اچھی ہے. اصل میں نام بنانا مسئلہ نہیں ہوتا، نام کو مینٹین رکھنا ہر چیز کا ایک یہ مارک تک تو آپ پہنچ جاتے ہو. ٹائٹل کس نے دیا تھا دا فیلکن کا؟ یہ میرے دوست ہیں، وہ ساتھ ہی پہلے 2005 میں 6 میں شاید آپ کو پتا ہو کہ ہم ایک لیگ تھی جو ایک مکاہور، جی بالکل، تو اس میں ہم کھیلتے تھے. پھر اس میں چائنا مین کے نام سے میرا نام تھا، اور اس کے بعد پھر جب میں پروفیشنل میں تو فیلکن. اور دوست نے کہا کہ فیلکن بیکاز اسپیڈ اچھی ہے میری، بہت اچھی، تو اس کے اس میں اتنا پاپولر ہوا دا فیلکن. سرچ کریں گوگل پہ جا کے صرف دا فیلکن لکھے، محمد وسیم آگے ہوتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا زبردست ٹائٹل ہے. لیکن اس کے لیے سر محنت بھی بڑی ہے، محنت بڑی ہے جی، محنت بڑی ہے. اس کے لیے محنت ہمیشہ کی ہے، اور ابھی تک مطلب اسی میں، عیدیں بھی اسی میں، رمضان بھی اسی میں، آپ کو سیکریفائسز کرنے ہوتے ہیں. دیکھیں میری جو دونوں بچے میرے پیدا ہوئے، میں کیمپ میں ہوں، تو وہ یہ ایک بہت بڑی تو میرے بچے مطلب یہ میں نے ان کا برتھ مس کیا ہے. تو ایک باکسنگ پاکستان اور پیشن کے لیے ویری ڈفرینٹ اسپورٹ، مطلب دنیا کا سب سے ٹف اسپورٹ ہے. آپ کو 100% اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہوتا ہے، اور مطلب اگر آپ جی ہاں اگر آپ ریئل باکسنگ کر رہے ہیں تو ریئل کر رہے ہیں. اس پہ تو میں آپ سے نا اسپورٹس شو میں کسی دن یہ ریئل والے معاملے پہ، چونکہ آج عید ہے تو ہم نہیں چاہ رہے کہ بہت سارے فون کھل جائیں، تو اس پہ ہم کریں گے بات. آمنہ سے ذرا پوچھیں نا بھائی، آمنہ سے پوچھیں گے کہ آمنہ کو بچپن سے شوق تھا ایکٹر بننے کا، یا بائی چانس بنی، یا پھر کیا پلاننگ تھی بچپن میں؟
نہیں بائی چانس ہی بنی ہوں, مطلب میرا کوئی ایسا سچ نہیں تھا. ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ نہیں, اور میری اتنی پرائرٹیز میں تھا بھی نہیں ایکٹنگ. میں نے ایک سرٹن ٹائم تک ہی بس کی ہے, اور مجھے بس ایک شوق تھا ٹی وی کا, چونکہ ڈراماز آر ویری ٹف, بیکاز یہ ہے کہ اس وقت آپ جو شو کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس کمانڈ ہے, آپ جو بول رہے ہیں آل دیٹ سب آپ ہینڈل کر رہے ہیں ہم لوگوں کو. ایکٹنگ میں یہ ہوتا ہے ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, دوسرا ایکٹر اچھا کر رہا ہے تو آپ کی بھی پرفارمنس اچھی ہوگی, پھر بہت سارے لوگ ایک سین میں انوالو ہیں, 10 لوگ اگر ایک سین میں ہیں تو سب کے ساتھ آپ نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے. بڑی لمبی ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. اب آپ اپنا اگر کوئی نیوز کا کر رہے ہیں تو بہت ایزی لگتا ہوگا آپ کو, لیکن جب بہت سارے لوگوں کے ساتھ سنک کر کے کام کرنا ہوتا ہے تو دیٹ از بٹ ڈیفیکلٹ. تو وہ سمجھ لیں ہوا ہوتا ہے ٹی وی میں. تو مجھے ہوسٹنگ زیادہ اچھی لگتی ہے, زیادہ انٹرسٹنگ لگتی ہے, چونکہ وہ ون مین شو ہوتا ہے آپ کا, تو وہ زیادہ. یہ آپ کی سیٹ مارنا چاہتے ہیں. نہیں. اچھا, کیسے چانس کیسے ملا یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. ہاں, چانس والا چانس ایسے ملا کہ میری مدر ایکٹریس تھیں اندلیپ, اور انہوں نے کافی فلمز وغیرہ میں اپنے ٹائم پہ کام کیا ہے ماشاء اللہ. تو فیملی میں پھر میرے ماموں بھی ایڈورٹائزنگ سائٹ سے تھے, تو کچھ تھا گھر میں بھی انفلوئنس تھا میڈیا کا. پھر مدر کی موویز وغیرہ دیکھ کے تھوڑا بہت شوق ہوا, لیکن ایز سچ ان کی وجہ سے نہیں سپورٹ ملی. بس اتفاقاً میں ایسی واکنگ پہ جا رہی تھی گھر کے باہر روڈ پر ایسی, تو ایک خاتون تھیں, وہ کسی اسکول کی ٹیچر تھیں, پتہ نہیں لیکچرار تھیں کہیں کی, تو انہوں نے کہا کہ ایک برانڈ ہے, مینشن کر سکتے ہیں نا برانڈس کا نام, نہیں کر سکتے, اسکن کریم تھی, تو اس کا آڈیشن ہو رہا ہے, تو وہاں پہ تم نہ جا کے دے دو آڈیشن. تو جب میں گئی تب تک وہ فائنل ہو گیا تھا, وہ میں نے نہیں کیا, لیکن پھر اس سے مجھے ایک آئیڈیا ملا, راستے ملے, ہاں, پھر نے دوسری جگہ پہ بھجوایا. تو ایز سچ مجھے مدر ایکٹریس ہی اس کا کوئی اتنا بینیفٹ نہیں ہوا, رادر دین یہ کہ خود ہی اپنے اون پہ کیا. سڑک پہ پہلا پروجیکٹ آپ کا کون سا تھا اور کیا رول ملا؟ پہلا جو میرا ڈرامہ, انکم کتنی تھی؟ سب سے پہلی جو انکم ہوتی ہے بڑی خاص ہوتی ہے. بالکل بھی میں نے آج سے بہت پہلے سٹارٹ کیا تھا, لائک سمجھ لیں یہ میں بات بتا رہی ہوں 2000 کی. تو اس وقت یہ ہوتا تھا پرانے نور جہاں وغیرہ کے سانگس کو شازیہ منظور وغیرہ ریمکس کر کے سنگ کرتی تھی, اور وہ ڈی وی ڈی پتہ نہیں کیا کہلاتی تھی, اس پہ آتے تھے سارے. اچھا, اب وہ ایک ہوتا تھا ہم لوگ چلاتے تھے آؤٹ ڈور فارم ہاؤس, کوئی پارک, وہاں پہ بہت ساری لڑکیاں وغیرہ ہوتی, زیادہ تر ماڈلس وغیرہ چوز کے ان سے شوٹ کرواتے تھے. تو وہ لپسنگ وغیرہ کرنی ہوتی تھی کچھ سانگس پہ, تو اس کا ایک حساب تھے, وہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم آپ لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ دیں گے, جسٹ 100 روپیز. اب 2000 میں بھی 100 بہت کم تھا, 100 روپیز وہ کیا ہوتا ہے. میں اتنا ہنستی ہوا سوچ کے کہ وہ, لیکن وہ پیسے کے لیے کرتے ہی نہیں تھے نا کام, وہ تو شوق تھا ایک, پیشن کے لیے. ہاں, وہ ایک ایسی جیسے بچے نہیں ہوتے چھوٹے, ان کو پاکٹ منی دے دیتے, بس وہ والا. پھر اوبویسلی بات ہے, باقی تو اچھے بجٹ میں. زبردست. وسیم میں ابھی آپ نے ذکر کیا خود بھی یہاں اکثر نہیں ہوتے, بھابھی کتنا سپورٹیو ہے, کتنے گھر کی سپورٹ کتنی ضروری ہوتی ہے؟ نہیں, میری وائف بڑی سپورٹیو ہے, بیکاز بچوں کو لک آفٹر کرنا اور پھر پڑھائی سب وہ دیکھ رہی ہیں, بڑی سیکریفائس ہے یہ. جی ہاں, بڑا مشکل ہے, لیکن جو ہے میں کبھی شکایت کی انہوں نے کہ بھی آپ کم ہوتے ہیں گھر پہ, اکثر باہر ہوتے ہیں, شکایت کی کبھی؟ جی ہاں, کبھی کبھی کر لیتے ہیں, لیکن ابھی ریسنٹلی میں ان کو بھی لے کے گیا ہوا تھا, بچوں کو بھی لے کے گیا, لیورپول لے گئے تھے. جی ہاں, لنڈن لے کے گیا, ایڈمرا لے کے گیا, لیورپول, ان کو کافی گھما پھرا کے لے کے آیا. جی, ان کا حق ہے بالکل. ہاں, اور یہ ہونا بھی چاہیے اپنے فیملی کو. آپ اچھا, یہ مجھے ہو رہا ہے, تجسس ہو رہا ہے کہ آپ نے گھر والوں کی مرضی سے شادی کی تھی یا اپنی پسند سے؟ جی نہیں, اپنی مرضی سے شادی کی تھی. جی ہاں, جی. گھر والے بھی خوش ہیں؟ جی جی ہاں, جی الحمدللہ. تو کوئی ہرڈلز نہیں آیا آپ کو گھر والوں کو بنانے میں یا ان کے گھر والوں کو بنانے میں؟ نہیں, میری والدہ بڑی اچھی ہے, اور انہوں نے مجھے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو آپ, ان کو پتہ ہے کہ ہم گرو مین پوری دنیا میں پھرتے ہیں, تو جو بھی آپ فیصلہ لیں گے تو آپ اپنے لیے اچھا سمجھ کے دیکھ کے ہی لیں گے. جی, تو ویسے شریف بچے ہیں یار, انہیں پتا تھا اتنا اچھا بچہ بھی سوائے اسپورٹس کے کچھ اور کرتے رہی ہے. تو یہ بتائیں آپ کے حوالے سے جی, کیا ہے آپ کی لائف میں کیسی چل رہی ہے, اور آج کل ہوسٹنگ کے ساتھ ساتھ عید والی لائف کیسی چل رہی ہے؟ اسٹیٹس وائز پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آزاد ہوں میں ابھی تک. اچھا, دوسرا ٹی وی وائز جو چل رہا ہے وہ بہت اچھا. ابھی فی الحال کچھ واپس سے چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں ایز انفلوئنسر, جو ہم بات کر رہے تھے میک اپ روم میں, اس چیز کی طرف میں آنا نہیں چاہتی, بٹ سرپرائزنگلی
میرے پاس کافی اپرچونیٹیز آ گئی ہیں. نیڈ آف ٹائم ہے. بٹ ایسا لگتا ہے کہ کنٹینٹ بنانا بہت ایزی ہے, لیکن ہم لوگ ابھی میک اپ روم میں یہی بات کر رہے تھے کہ کنٹینٹ بنانا بھی بہت مشکل ہے. تو وہ بھی اصل میں آپ کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ ہونی چاہیے میں نے کیا کام کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, لوگوں کی اٹریکشن لے کے. بالکل, تو وہ ایک ساتھ ساتھ چل رہی ہیں چیزیں. پھر ایونٹس کا کام ہے تو اس میں یوزلی میں کارپوریٹ ایونٹس وغیرہ دیکھتی ہوں, جو میری آمنہ کریم ایونٹس اینڈ PR کمپنی اوپن ہوئی ہے, اس میں ڈفرینٹ سٹیز میں ہم لوگ کر رہے ہیں ایکسپو, اور موسٹلی پراپرٹی ایکسپو ہوتا ہے. پراپرٹی سائٹ پہ لائک کافی عرصے سے میں ایسوسیٹ رہی ہوں ریئل اسٹیٹ سائٹ سے, تو اس کا ساتھ ساتھ کام. اچھا, آپ کو کوئی یادگار جو مطلب سب سے آپ کے دل کے قریب ہو پروجیکٹ, کون سا ڈرامہ, کون سے مطلب ایکٹرس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے اچھا, آپ نے اچھا فیل کیا؟ میڈیا میں سارے بہت اچھے ہیں. مطلب ایون مجھے ایسا لگتا ہے جتنا سینئر لیول ہے, جتنا سینئرز ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں رادر دین نئے جو لوٹ کے چکے, ان میں شاید پروفیشنلزم کا تھوڑا کمی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو سینئرز ہیں وہ سارے ہی بہت اچھے رہے میرے ساتھ, اور میرا ورکنگ ایکسپیرینس نو میٹر چاہے اسلام آباد ہو, لاہور ہو, کراچی ہو, سب کے ساتھ بہت. فیورٹ ایکٹریس کون ہے آپ؟ صبا قمر. کیا بات ہے, وہ موسٹ آف دا ٹائم زیادہ تر لوگوں کی ہے. ویسے میں ڈراماز دیکھتے ہیں پرسنلی بھی, مطلب بہت وہ ہیں, میں نے سنا ہے ان کے حوالے سے. تو آپ کو جو لگتا ہے کہ آپ کا جو ڈرامہ سب سے فیمس ہوا اور آپ کے بڑے وہ دل کے قریب ہو, آپ بڑی اٹیچ ہو؟ ایک ٹیلی فلم تھی ببلی میری جان کے نام سے, ٹیلی فلم, اور وہ اس میں ایک اب نارمل بچی کا کیریکٹر تھا, مینٹلی ریٹارڈیڈ, جو لائک مینٹل ایج اس کی ہوتی 8 سے 10 سال. تو وہ بہت ٹف بھی تھا کرنا, اور بہت مزیدار بھی تھا. وسیم بھائی ڈراماز دیکھتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں. موویز بھی نہیں, ڈراماز بھی نہیں دیکھتا. موویز میں موسٹلی جو ہے جو ٹرو سٹوریز, جو باکسنگ پہ موویز ڈاکومنٹریز بنتے ہیں وہ میں دیکھتا ہوں. اچھا, ویسے شوق سے. تو بوریت مٹانے کے لیے کبھی ہوتا ہے نا, موڈ چینج کرنے کے لیے گانے شانے سنتے ہوں گے؟ نہیں, گانے بھی نہیں سنتا, اور بس صرف زیادہ تر میرے یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈاکومنٹری, جیسے ابھی پرنس نسیم کی ایک مووی ہے وہ آ رہی ہے, وہ میں نے دیکھنا ہے. جس طرح جیسے بگ جارج فورمین کا جو مووی ٹرو اسٹوری تھا, وہ میں نے اس طرح کے مطلب جتنے بھی ٹرو اسٹوریز ہوتے ہیں باکسنگ لائف پہ, کہ ہالی ووڈ بہت زیادہ بناتے ہیں, جیسے روبرٹو دوران پہ انہوں نے بناتا ہے اینڈ آف اسٹیل, بالکل, اور بلیڈ فور دیس, اس طرح کی موویز جو ہے ان کے وہ اپنے ہی اسپورٹس ریلیٹڈ بایو پکس کا. ویسے میں بایو پک شوق ہے, کبھی ایسا دل میں آیا کہ مجھ پہ بھی کوئی بایو پک بننی چاہیے, کوئی میرے پہ مووی بنے مجھ پر؟ جی ہاں, اسٹوری تو بڑا انٹرسٹیڈ ہے, اور انشاءاللہ ایک اپ کمنگ جو میری فائٹ ہوگی اس سے پہلے لیورپول میں ہم ایک بایو پک بنائیں گے. واہ, جو وہاں کے زبردست گورے ہیں, انہوں نے ٹائٹل کیا ہوگا؟ ٹائٹل دی فیلکن کا بھی ہوگا, اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروونس بلوچستان کوئٹہ کو بھی, وہ بہت اچھی بات ہے, جی وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے, پاکستان کا صوبہ وہاں بھی اسٹوری, مطلب پاکستان کا بھی پورا اسٹوری اس طرح. پھر UK, پھر جب میں امریکہ گیا, جاپان گیا, ساؤتھ کوریا, یہ سب وہاں سے اٹھا کے. مینی پکیاؤ سے کبھی ملاقات ہوئی؟ جی مینی پکیاؤ 3 سال ابھی میرے پروموٹر ہیں. جی, ون آف دی بیسٹ. جی ہاں, پکیاؤ تو بہت, میں تو ان کا کریزی فین ہوں مینی پکیاؤ کا. آپ دیکھیں نا, پوری باکسنگ ہسٹری میں آپ کو 8 ویٹ ڈویژن ورلڈ چیمپئن نہیں ملے گی, تو وہ از دا ون اونلی کہ وہ 8 ویٹ ڈویژن ورلڈ چیمپئن کمانڈڈ باکسر. اچھا, ایک کوشچن مجھے بھی آ رہا تھا, سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, کبھی ایسا ہوا کسی شاپ پہ گئے ہوں, لڑائی ہو گئی ہو تو 2-4 پنچ اس کو مار دی ہوں, یا اپنا غصہ کبھی ایسے پریکٹس کر کے نکالا ہو؟ ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ ہے, چونکہ میں اسپورٹس کے ساتھ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں, سب لوگوں کے ساتھ. یہ جو کراٹا ہے, باکسنگ, یہ جو آپ فائٹ والے لوگ دیکھتے ہیں نا, ریسلر, ریئل میں بہت نارمل لائف میں اتنے ہمبل ہوتے ہیں. ابھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وسیم بھائی, ایک کمال یہ ہے کہ کئی بار وسیم بھائی کو بہت پریشانی آئی یہاں پر فیڈریشنز میں, اس میں نہیں جانا چاہتا, فیڈریشنز بڑا تنگ کرتی ہیں باکسرز کو, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں ان سے نہیں اس پہ بات کروں گا کیونکہ وہ ان کے لیے بڑا مشکل کر دیتے ہیں لوگ. اس کے باوجود ان کے زبان سے کبھی لفظ نہیں نکلا, یہ بہت ہمبل ہے, بہت شاندار ہے, کبھی نہیں کرتے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اوپر لے جاتا ہے آپ کو. لے کے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جی یہاں سروائیو کرنا, بڑی پولیٹکس ہے ہر چیز, جیسے شوبز میں ہے اور باقی جگہوں پہ بھی, ہر جگہ پہ آپ کو کوئی کٹ کر رہا ہے یا کچھ. تو اچھا, سوشل لائف کا اگر ہم پوچھیں, آپ باہر جاتے ہوں گے, لوگ آپ کو پہچانتے ہوں گے, تو لوگ ہوتے ہیں, فینز ہوتے ہیں, وہ جمع ہو جاتے ہیں پکچرز لینے کے لیے, تو کبھی تنگ ہوئے, کوئی ایسا خاص واقعہ, کوئی ایسا فین جو یاد رہ گیا ہو؟ نہیں, وہاں پہ یہ ہوتا ہے UK میں, اب جائے UK میں 2 اسپورٹ بہت زیادہ ہے, باکسنگ اینڈ فٹ بال. تو وہاں پہ جب آپ باکسنگ میں ہو, اور آپ جس طرح میری لاسٹ فائٹ تھی بہت زبردست, اس پہ
مطلب وہ نامنیٹ ہے ابھی فائٹ آف دا ایئر کے لیے. ہاں جی, فائٹ آف دا ایئر کے لیے نامنیٹ تو الحمدللہ اس طرح. تو وہ اب میں یو کے نہیں گیا ہوں, تو وہ چاہتے ہیں کہ میں جیسے یو کے آؤں تو پھر وہ مجھے لے کے جائیں, ایک ایونٹ بڑے بڑے جو ایونٹس کرائیں. اور لوگ تھی بھی بڑی ٹف باکسر, تھائی باکسر تھا نا, اور بہت ٹف فائٹ تھی. میں نے بڑے عرصے بعد دیکھا کہ آپ کو اس نے مشکل میں ڈالا, مانیں گے بات, لیکن آپ نے بڑا اچھا ٹیکل کیا. 3 ناک ڈاؤنز لگے, اور جو 4 راؤنڈ تھے شروع کے وہ مجھ سے جیت گیا تھا, بیکاز آف اگر آپ کو جس راؤنڈ میں ناک ڈاؤن لگتا ہے تو وہ راؤنڈ آپ ہار جاتے ہیں. بالکل یہی ہے. لیکن الحمدللہ آخر میں آپ نے بڑا اچھا ٹیکل کیا, کم بیک آپ کرتے ہیں تو پھر وہ بڑا آپ نے کمال کا ٹیکنیکل ٹیکل کیا تھا. وہ بڑی مزے کی فائٹ ہے, اور وہ فائٹ آپ یقین کریں ملینز میں لوگوں نے دیکھی ہے, ملینز میں, اسی لیے اس کو فائٹ آف دا سینچری میں ڈال رہے ہیں وہ, کہ ڈیکیڈز کی سب سے بیسٹ فائٹ ہے. اور تھائی تو مجھے لگتا ہے بہت اگریسو فائٹرز ہوتے ہیں, تو وہ تو پھر وہ ان کی اب ٹریننگ بھی بڑی زبردست ہے. آپ نے تو میرے خیال ہے پیناما میں بھی کی ہے نا؟ جی, پیناما, کوسٹاریکا, میں نے وہاں پر بھی میرے فائٹس ہوئے ہیں. امریکہ اور یو کے, پوری دنیا میں میں نے فائٹس کی ہیں. پیناما میں نے 3 فائٹس کیے تھے. اچھا, جی ہاں, وہاں پہ جو ہے روبرٹو دوران ہے جو اینڈ آف اسٹیل جس پہ مووی, وہ ان کے گھر میں رہتا تھا. بڑا لک آفٹر کرتے تھے. دیکھیں یہ آپ کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہنے سے آپ بھی ماشاءاللہ اپنا نام گرو کر. بچوں کو چاہتے ہیں کوئی ایک باکسنگ میں آئے؟ جی, میں چاہتا ہوں, بیکاز باکسنگ از اونلی اسپورٹ کہ وہ آپ کی لائف کو چینج, مطلب آپ بہت اسپورٹس آپ کرتے ہوں گے, کرکٹ بھی کرتے ہیں, فٹ بال بھی کرتے ہیں, بٹ باکسنگ آپ کی لائف کو بہت اچھے طریقے سے چینج کرتا ہے, جس میں آپ ڈرگز نہیں کریں گے, آپ جو ہے وائلنس نہیں کریں گے, بیکاز آپ کو ڈسپلن میں رہنا ہوتا ہے 24/7. تو آئی تھنک دنیا کے سب سے ٹف اسپورٹ ہے, بہت ٹف اسپورٹس ہے. تو اور پھر یہ چاہیے کہ فیملی کو بھی پھر ساتھ ساتھ آگے, اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کو آنا اس لیے چاہیے چونکہ ہر بندے کو یہ موقع نہیں ملتا ہے. تو اگر آپ کی فیملی سے نسل سے وہ چیز چلے گی تو اوبویسلی بات ہے ملک کا ہی نام روشن ہوگا. اچھا, یہاں پر ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے, تو واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے جی. آمنہ کریم اور محمد وسیم دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑے مزے کے قصے اور اپنی باتیں بھی ہو رہی ہیں. جیسے بھی وسیم بھائی آپ نے کہا کہ میں نے نا اپنے بچوں میں سے بھی آگے بڑھانا ہے, یہ ایسی ٹف سپورٹس ہے, اس میں چہرے پہ بڑی چوٹ لگتی ہے, ناک بہت سارے لوگوں کا مجھے پتا ہے, کہ پھر بھی آپ ہمت کر رہے ہیں کہ نہیں بچوں کو اس میں آنا چاہیے. بیکاز میں باکسنگ کے یہ آپ کے پروگرام کی توسط سے میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں یہ جو ہے بڑے اسٹرانگ رہیں گے اس اسپورٹ میں, بہت یعنی ہاؤ آئی کین پٹ دس, کہ وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ رہیں گے, ان کو کوئی مشکل بھی نہیں ہوگا, بیکاز یہ اسپورٹ اتنا ٹف ہے کہ وہ ہر چیز سے وہ ہر چیز سے آپ نکلیں گے تو آپ کو جو ہے کوئی بھی ٹربل لائف میں نہیں ہوگا. اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس اسپورٹ میں جائے, اور میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو کنونس کروں کہ بھائی آپ اس اسپورٹ میں جائیں اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے, بیکاز اس میں آپ نہ ڈرگ کریں گے, آپ اس میں نہ آپ کوئی اس طرح بیڈ ایکٹیویٹیز میں آپ جائیں گے, تو فٹنس اچھی رہے گی, آپ کی فٹنس اچھی رہے گی, آپ ڈسپلنڈ لائف ہوگی, ڈائٹ آپ کا بڑا اچھا ہوگا, آپ فٹ رہیں گے 24/7. تو یہ ایک میری طرف سے اس کو ایک مشورہ ہوگا. ظاہر ہے, اور پھر کوچنگ گھر میں ہی ہوگی. اتنا بڑا باکسر, کوچنگ گھر میں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی آپ دیکھیں نا, آپ باکسنگ ہسٹری میں دیکھیں جتنے بھی جو ورلڈ چیمپئنز باکسنگ کے رہے ہیں ان کے جو بچے ہیں باکسرز ہیں جی, فیملی زیادہ تو اپنے بچوں کو, جیسے پرنس لیلا علی ہمارے سامنے ہے, پرنس نسیم امیر, اس کے دونوں بچے باکسرز ہیں, اور میرا بڑا فیوریٹ باکسر تھا پرنس نسیم امیر, وہ ہے بھی یو کے سے, شیفیلڈ, اور بڑا کمال باکسر تھا. وہ اپنا ان کا نا بلاک نہیں تھا پرنس نسیم امیر کا, وہ فیس پہ بلاک نہیں کرتے تھے, وہ اتنا بڑا باکسر تھا, دنیا کا بڑا ہٹرز باکسر, اور ان کا ڈانس بڑا مشہور تھا. بس وہ اسی طرح نا اس کے بچے بھی باکسرز ہیں, وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس اسپورٹ میں رہے. بڑے فیٹ ہو گئے وہ اب. جی ہاں, تو اب اس کا ایک بایوپک آیا, ابھی اس کی مووی آئی ہے, بڑی زبردست مووی اس کی آئی ہے. میں نے تو سر بڑا ان کو فالو کیا, میں شیفیلڈ میں ان سے میں بڑا خوش ہوں کہ ان سے ملاقات ہوئی میری شیفیلڈ میں, مجھے بہت پسند تھے. وہ بہت بڑے باکسر تھے, بڑے اسٹائلش تھے, نیا ٹرینڈ دیا, وہ فیس کو اپنے چھپاتے نہیں تھے, دوسرے کو تنگ کرتے تھے. لائف ٹیکنگ بھی ہے نا یہ چیز, تو یہ اگر اللہ نہ کرے کوئی انجری ہوتا ہے ان کے ساتھ, بہت تو کتنا ایک مطلب فیملی الاؤ کرتی ہے, یہ بھی بڑی بات ہے. اب نا آپ سے جاننا چاہیں گے بچپن کی عیدوں میں اور
آپ کی عید میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں اور کیا چیز مس کرتی ہیں؟ اوبیسلی بات ہے پیرنٹس کو مس کرتی ہوں، جو کہ میری مدر کی ڈیتھ کو 10 ایئرز ہو گئے، والد کی 3 سال ہوئے ہیں، اور 22 رمضان کو ہی ان کی برسی ہوتی ہے میرے والد کی، تو اوبیسلی بات ہے کہ اب وہ رمضان ویسا نہیں ہے، تو وہ ایک جو جب سے ان کی ڈیتھ کے بعد سے وہ فیل مجھے نہیں ہوتی روزوں کی، میں جتنی بھی ایفرٹس کر لوں کچھ بھی کر لوں، لیکن یہ ہے کہ اوبیسلی بات ہے ایک مذہبی تہوار ہے تو مناتے ہیں پورے دل سے، لیکن عید بچپن میں جو ہوتی تھی اس میں یہ تھا کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی خوشی ہوتی تھی، بہت دن پہلے سے تیاریاں ہوتی تھیں اینڈ آل دیٹ۔ اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اب لوگ بھی بڑا نارمل لینے لگے ہیں رمضان کو، پہلے ہر چیز میں ہم بہت احترام ہوتا تھا، عید کا ایک الگ فیسٹیول ہوتا تھا، لیکن اب زیادہ تر لوگ یہ ریسٹورنٹس میں جانا پریفر کرتے ہیں، ڈائن آؤٹس باہر کرنا پریفر کرتے ہیں رادر دین ریلیٹیوز کی طرف جانے میں، تو باہر کی دنیا نے زیادہ جگہ لے لی ہے اور گھر والے دور ہو گئے، یہ تھوڑا سا مس کرتے ہیں۔ ایکچولی 2 سال سے میں اسلام آباد رہ رہی ہوں اور تب سے میری کوکنگ اسکلز بالکل مر چکے ہیں، کبھی کبھی چائے وغیرہ بنا کے، کراچی میں ٹھیک تھے کہ وہ پراپر کرتی تھی کام وغیرہ سارا، لیکن یہاں آ کے تو بالکل سست ہو گئی ہوں، لیکن چائے بنانے سے میں نے واپس شروعات کی ہے۔ تو کراچی والے مشہور ہیں کہ اچھی بریانی بناتے ہیں، بریانی کھانے مجھے ساری چیزیں آتی ہیں، کراچی والوں کا قورمہ، حلیم، بریانی سب اچھا ہے۔ میں تو فوراً بھائی کراچی، میں تو کراچی لیکن اب اسلام آباد والوں کے ٹیسٹ برڈز بھی بہت اچھے ہو گئے، اب ڈیولپ ہو رہے ہیں، چونکہ دوسری کاسٹ کے لوگ آ رہے ہیں کافی دوسرے شہروں سے، بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں، تو وہ ہماری مشہور و معروف ریسٹورینٹ بریانی بھی کھل گئی ہے، ہر چیز وہ بھی اب آ گیا۔ آپ کو کھانے کون سے شہر کے زیادہ پسند ہے وسیم بھائی؟ لاہور، آئی تھنک لاہور کے کھانے، کھابے ہے نا، وہ تو مشہور ہے نا، پھر لاہور کے کھابے۔ آپ کو کہاں کے زیادہ پسند ہے؟ آئی لائک لاہور کا فوڈ، لیکن اوبیسلی بات ہے کراچی والی ہوں تو شاید مجھے وہاں کا کھانا تھوڑا ہیوی یا رچ لگتا ہے، مسالہ زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہ مجھے کراچی والا کراچی میں سمجھ یہ ورائٹی ہے، لاہور میں ایک اسپیسیفک اگر آپ نے دیسی کھانا ہے تو بہت اچھا ہے، اسلام آباد میں یہ کہ فاسٹ فوڈ وغیرہ یہ والی اچھی ایک آپ کو آپشنز مل جاتے ہیں، یہاں بس یہ ایک اچھی بات ہے فوڈ کوالٹی فریش ہوتی ہے، یہ بڑا اس کا چیک اینڈ بیلنس اسلام آباد میں ویسے کافی۔ آپ نے بتایا 2 سال سے اسلام آباد میں رہ رہی ہیں، تو مس کرتی ہیں کراچی کو؟ کیونکہ جو کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نہیں، اسلام آباد میں بڑے ایزیلی بہت لوگوں نے کراچی سے ایڈجسٹ کیا ہے، شکایت ہوتی ہے کہ اسلام آباد بورنگ ہے، یہاں پہ اب نہیں رہا، اب بڑی اچھی لائف ہو گئی ہے اسلام آباد کی، کراچی والی رونقیں نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جب 2014 میں یہاں آیا نا تو تب مجھے لگتا تھا کہ کراچی کا بندہ رہ ہی نہیں سکتا، اس کی وجہ پتہ کیا میں آپ کو بتاؤں، یہ اس کو اگری کریں گے آپ بھی رہے ہیں، ریلیٹ ہے، ہم لوگ نا اگر بس یوز کرتے تھے نا اپنی اسٹوڈنٹ ٹائم پہ تو چلتی بس میں چڑھتے تھے، چلتی بس میں اترتے تھے، اتنا تیز شہر ہے، اسپیڈ۔ ہاں، اور یہ ہے کہ وہاں نا ایک جو مجھے چیز لگتی ہے کہ تھوڑا سا لوگ جنراسٹی زیادہ ہے، یا تھوڑا سا رمضانوں میں بھی وہ جگہ جگہ افطار لگا، چونکہ میں جب نکلی نا F6 سے نکل رہی تھی میں نے کہا یار یہاں تو کوئی افطار ہی نہیں بانٹ رہا، صحیح بات ہے، ہم کراچی میں تو ادھر سے جوس کا ڈبہ، پانی کی بوتل، راستے میں آپ کو اتنا کچھ مل جاتا تھا کہ گھر پہنچنے تک بندہ پورا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور یہاں یہ جو نیڈی لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بٹھا کے کھلاتے ہیں، اوبیسلی بات ہے اب کوئی ہم لوگ تو ظاہر ہے اس دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے ہیں، لیکن وہاں یہ ہر بندے کے لیے راستے میں پکڑا دیتے ہیں لوگ، جو کھڑا ہے وہ کہے گا بھائی یہ لوگ، اور لے بھی لیتے ہیں، لوگ لے لیتے ہیں، اچھا ہوتا ہے کھانا، کوئی ایسا نہیں، بڑا مزہ آتا ہے، بڑی فریکی افطاریاں جمع ہوتی ہیں، تو وہ ایک چیزیں مس کرتی ہوں، لیکن ادروائز یہ ہے کہ اسلام آباد از ٹوٹلی چینج، بہت اچھی لائف ہو گئی ہے، اور میرا ایسا ماننا ہے جہاں آپ کے دوست ہیں نا وہ شہر آپ بہت اچھے، بہت سرکل ہونا ضروری ہے، مطلب آپ کے دوست یہاں پہ اچھے بن چکے ہیں اور آپ بور نہیں، کراچی سے زیادہ، کراچی سے زیادہ، ہاں مطلب اسلام آباد آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میں یہ کہتی ہوں میں اب شاید کراچی جاؤں گی تو پتہ نہیں مطلب کیا ہوگا، کوئی مجھے وہاں کے جو دوست ہے مجھے منہ لگائیں گی نہیں لگائیں گی، ہاں، لیکن یہاں ماشاءاللہ بہت اچھا گروپ ہے۔ اچھا، آپ نے بتایا ہوا آپ نے بریک لی ہوئی ہے فی الحال ایکٹنگ سے، تو مس کرتی ہیں ایکٹنگ کو؟ کہ اوبویسلی ایکچولی میں ایکٹنگ کو ایز سچ مس نہیں کرتی، میں مس کرتی ہوں جب آپ کا انسٹنٹ کوئی ڈرامہ آتا ہے تو لوگ ریکگنائز جو کرتے ہیں، یا وہ چونکہ آج کل مسئلہ یہ کمپٹیشن بہت ٹف ہے، پہلے آپ کا ایک ڈرامہ آتا تھا لوگ سالوں یاد رکھتے تھے، ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پہچان لیتے ہیں، آپشنز بہت آ گئے، تو اب سمجھ میں بھی نہیں آتا، اور سب لڑکیوں نے ایک ہی طرح کا لک اپنا کیا ہوا، سب کے فلرز ہوئے ہوئے، سب کا وہ اسکن ویسی ہے، تو اسکرپٹ نا بڑی بھیڑ چال ہے، ایک جیسا اسکرپٹ سب جگہ چلتا دکھائی، وہ خاندانی مسائل ہیں تو ہر ٹی وی پہ خاندانی مسائل چل رہے ہیں، خاندانی مسائل اور فیملی سٹوریز نہیں ہیں، سٹ کامز نہیں بن رہے، کامیڈی بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ کبھی گئی ہوں باہر، آپ کو لوگوں نے پہچانا اور کہا ہو کہ آپ تو وہ ہیں، مطلب آپ کا کس
کوئی خاص ایکٹر جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہو جس کی وجہ سے آپ نہیں وہ بس میرے ہی نام سے وہ ریکگنائز کرتے ہیں, میرے ڈراماز ان کو ریکال ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو اگر نام نہیں بھی یاد ہو رہا ہوتا تو وہ ڈرامہ بات کر کے ہاں دے کال اٹ لائک وہ کیا آپ اس پلے میں آئی تھی, اس میں آئی تھی. پھر میں نے ایک چینل تھا میٹرٹینمنٹ کے نام سے, اس کی میں نے پوڈ کاسٹ کی تھی, تو وہ بہت اچھا رہا. اور وہ تھی پیرانارمل ایکٹیویٹیز پہ, تو لوگوں نے پھر مجھ سے روحانی علاج پوچھنا شروع کر دیا تھا. پھر میں نے اس میں ایک جگہ بول دیا تھا کہ میں تھوڑا بہت شوق میں پام ریڈنگ بھی کرتی ہوں اینڈ آل دیٹ. تو وہ پھر سب مجھے کوئریز آتی, ہاں ایکچولی, اور پتہ نہیں صحیح بھی آ جاتی ہے میری پریڈکشنز. تو میں خود کہتی ہوں چلو یہ اللہ کی کوئی بلیسنگ ہے. تو اب کیا ہوا جی کہ وہ سب کے بعد نا مجھے میسیجز آتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں, اپنی فیس بتائیں, ہمارا علاج کریں, ہماری بچی پہ جن ہے اینڈ آل دیٹ. میں نے کہا بھائی میں بابا نہیں ہوں, کیا ہو گیا ہے تم لوگ کو. تو یہ تھوڑا سا مس گائیڈ یہ نہ ادھر علاج کرنے جا جن اتر کے ادھر ہی آ گئے. ہاں نا, محبوب آپ کے قدموں میں. اچھا ہاں وہ تو بہت زیادہ. کراچی کا تو بڑا مشہور ہے, ہر دیوار پہ لکھا ہوتا تھا, اب تو صفائی کر دی گئی ہے بڑی زبردست طریقے سے. ناراض محبوب کو منانے کا آسان حل 3 دن میں واپس. اچھا بلیو کرتے ہیں وسیم بھائی پیرانارمل ایکٹیویٹیز وغیرہ پہ؟ نہیں میں بلیو نہیں کرتا اس پہ, بس پر انفارچونیٹلی پاکستان دیکھیں وہ تو ہوتے ہیں, لیکن ویسے اللہ نہ کرے کبھی کوئی انسیڈنٹ کچھ تو نہیں ہوا نا ایسا. جی نہیں میں اس چیز پہ کبھی ایک جن نے گھسا مار دیا ہو نا, وہ نہیں وہ پکڑا جائے گا پھر, وہ پکڑا جائے گا پھر. ایگزیکٹلی. اچھا یہ بتائیں ایجوکیشن آپ کی سب کراچی سے ہے؟ جی میں نے سائیکالوجی میں گریجویشن کیا تھا. اچھا آپ نے ایک اور گیسٹ پہ تھی ہمارے ساتھ, آپ بھی سائیکالوجی میں. ہاں دماغ جو ہے نا لوگوں کا پڑھنا, مائنڈ ریڈ کرنا, بڑا مجھے انٹرسٹ ہے اس چیز میں. لیکن سچی بات یہ بہت آپ کو لائف میں بھی نا زندگی گزارنے میں بھی سائیکالوجی بہت افیکٹ کرتی ہے. صحیح بات. تو پھر آپ نے اس فیلڈ کو کیوں نہیں چوز کیا, مطلب سائیکالوجی آپ نے پڑھی؟ انہوں نے میرے کلینیکل میں نہیں کیا ہوگا. نہیں کلینیکل میں نہیں تھا ایکچولی, بس وہ میڈیا کی طرف آ گئی میں. پھر یہ تھا کی اور اس طرف نہیں گئے. مجھے بس یہ کہ انٹرسٹ میرا کچھ دن میں رہتا ہے, پھر میں چینج ہو جاتا ہے. اچھا یہ رہتا ہے, مستقل مزاجی نہیں آتی, یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے پھر لیکن یہ تھا کہ سائیکالوجی پڑھنے سے تھوڑا سا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بھی آپ کو اپنے اندر سائیکوٹک ٹریٹ نظر آئے نا تو آپ خود اس کو بہت انڈورس کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں خود ہی بول دیتی ہوں میں اوسی ڈی کی پیشنٹ ہوں, میں اوسی ڈی کی پیشنٹ ہوں. ایسا ہی ہے. عید آپ کی کس طرح سے گزرتی ہے, صبح آغاز کیسے ہوتا ہے, دن کیسے گزرتا ہے, 3 دن کیسے؟ کراچی میں جب ہوتی تھی تو یہ تھا کہ والدہ کی قبر پہ, والد کی قبر پہ وزٹ کرنا, پھر اس کے بعد دن کی شروعات وہی لائک مٹھائی وٹھائی لانا ارینج کرنا فیملی میں. چونکہ ظاہر ہے میری فیملی اب میری مدر فادر نہیں ہے, تو یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے ماموں کے گھر ادھر جانا. پھر ایک عید پہ تو اپنی فیملی کو اتنا مس کر رہی تھی کہ میں نے عید کے دن اسلام آباد کی فلائٹ لی ہے اور میں کراچی چلی گئی ہوں. 2 سال پہلے میں نے یہ کیا تھا. اس دفعہ بھی میرا بڑا پلان تھا, بٹ انشاءاللہ رائٹ آفٹر عید میں نے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو تیاری کیسے کرتی ہیں عید کی؟ ابھی بھی ویسے جس طرح بچپن میں ایک شوق ہوتا تھا, مہندی لگوانی ہے, کپڑے لینے ہیں, میچنگ چیزیں لینی ہیں, ابھی بھی وہی سچویشن؟ ابھی بھی یہی ہے, پوری رات جاگ کر پھر مہندی وہندی لگوا کر آ کر دوستوں کے ساتھ, پھر صبح تک میری پلاننگ ہوتی ہے, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی, اور میں سو جاتی ہوں 8-9 بجے ناشتہ کر کے. پھر اس کے بعد اٹھنا ایک مشن ہوتا ہے, پھر جو ہوتا ہے وہ بعد کے بعد ہوتا ہے. ویسے میں کپڑے خود خریدتے ہیں؟ جی ہاں کپڑے اب پہلے تو بہت شوق تھا, لیکن ابھی جو ہے اتنا نہیں ہے, بس جو بھی آ جاتا ہے پہن لیتے ہیں, بس جو مل جائے پہن لیا. تو پیار آ جاتی ہے ہاں تو ظاہر ہے آپ کی بھی آتی ہوگی, ایسا تھوڑی ہے کہ نہیں آتی ہوگی. سب پورا شوٹ کر کے پورا کیپچر کیا ہے. یہ آج کل ویسے بڑا فائدہ ہے مفت کے. لیکن پتہ بڑا نقصان ہو گیا, ہم اس مومنٹ کو انجوائے نہیں کر سکتے ہیں. اب جیسے کہ اگر میں افطار پہ جاتی ہوں کولیبریشن پہ, تو میں وہ کھانا نہیں انجوائے کر رہی ہوتی ہوں, میں اس کی ویڈیو شوٹ میں لگی ہوتی ہوں. فوڈ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, وہ اصل میں آپ کام پہ جاتے ہو, ایک مینٹلی آپ پروفیشنلی اپنا کام کر رہے ہو. اور پھر کوئی ڈیزائنر کا جوڑا ہوتا ہے تو اوبویسلی بات ہے آپ کو خیال, اپنا کپڑا ہو تو پھٹ جائے, خراب ہو جائے, ڈزنٹ میٹر, لیکن یہ احتیاط سے بیٹھنا ہوتا ہے. یہ انہوں نے بڑی صحیح بات کی ہے. میں آج کل اس چیز کو بڑا, ہم لوگ بھی بڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا وسیم بھائی, پی آر کے لیے بلاتے ہیں کہ یار آپ آ جائیں تو ذرا آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے, افطار کرنی ہے, یہ کرنا ہے. میں ویسے ود آل ڈیو ریگارڈ, بہت سارے دوست بہت ناراض ہوتے ہیں مجھ سے, میں نہیں جاتا ہوتا, میں نہیں کرتا. میں صرف وہاں جاتا ہوں جب دوست بلاتے ہیں, کیونکہ میری عادت ہے سر
کہ کھانا بڑا سکون سے کھانا. ہاں یہ تو ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھی کھانے میں بھی ہم یوں کر لیں یوں کر لیں. میں کہتا ہوں نہیں بھائی, روزہ کھولوں گا تو ذرا سکون سے کھولوں گا, بیٹھ کے کھولیں گے, مزے سے کھولیں گے. اور پھر اگر آپ ویلاگ یا ویڈیو شوٹ پہ لگ جاتے ہو, آپ سے کھایا ہی نہیں جاتا وہ چیز, اوبیسلی بات ہے افطار کا ٹائم اوور ہو جاتا ہے. پھر وہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کمپنی نہیں دے رہے ہوتے ہو. اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج کل بلاگنگ کر رہے تھے, میں ان کو بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا مین جو پڑھائی اور جو چیزیں اس سے بالکل ہٹ کے اس طرف جانا, تو یہ میرے خیال سے تھوڑا سا اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. بڑی اچھی بات کی, والدین بھی اب انکریج کر رہے ہیں بچوں, چھوٹے چھوٹے بچے اب بلاگر بنے ہوئے ہیں. کل میں نے کہ اپنی دوست کی بچی کی 1 سال کی, اس کا نا میں نے انسٹا اکاؤنٹ بنایا. میں نے کہا بیبی پروڈکٹس کی بھی PR آتے ہیں تو تم اس کا اکاؤنٹ بناؤ. تو ہم لوگ خود کرتے ہیں ایکچولی یہ چیز, وچ از ناٹ گڈ, لیکن کیا ایک سرٹن ایج کے بعد ہونا چاہیے, کہ ایک ایج بیریئر ہونا چاہیے کہ اس کے بعد بے شک کریں. سوشل میڈیا کتنا یوز کرتے ہیں وسیم؟ میں بہت کم. اچھا, میں نے آپ کو ٹویٹر پہ دیکھا, فیس بک پہ بھی آپ اتنے ریلیونٹ نہیں, کیوں سوشل میڈیا سے اتنا دور کیوں ہے؟ بس یہ ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ ابھی پکچر لو اور تیار ہو اور پھر جا کے جم میں آپ جو ہے کسی کو کیمرہ آج کل بہت ہو رہا ہے, جی ہاں فون دو اور وہ آپ کو شوٹ کرے. مطلب آپ اپنی, میرے نزدیک آپ اپنا پرسنل لائف جو ہے بار بار لوگوں کو کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو عجیب ہی ہے نا. اور نظر کا جو کانسیپٹ ہے, دس از آلسو اپنے ویورز کو میسج کوئی دینا چاہیں عید کے حوالے سے, خاص پیغام عوام کے لیے آپ کی طرف سے؟ میری طرف سے پورے پاکستان کو عید مبارک, آپ سب کو عید مبارک. اور جو بندہ اپنے جو ہے پروفیشنل جو ہے اس میں ایکٹیویٹی میں, جو جس اسپورٹ میں, جو جس کام میں, اس کو 100% کرے اور جو ہے ملک کا نام روشن کرے. بالکل ایسے. آمنہ میسج میرا یہی ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے سچویشن آف وار بھی رہی ہے, جیسے رمضان مبارک سے ہم بہت ساری ٹف فیسز سے گزر رہا ہے پاکستان, پوری دنیا, پاکستان نہیں. تو اس میں ہمیں صرف یہی ایک رہتا ہے سولوشن کہ جو ہے لیو ان دا مومنٹ, آج کے ٹائم پہ جئیں. آپ کو نہیں پتہ آنے والا دور شاید اس سے بھی ٹف ہو جائے. لوگ فائنینشلی بھی بہت ڈسٹرب اس وقت چل رہے ہیں, لائف بہت ڈسٹرب چل رہی ہے, بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں. تو اس میں عید اور ایسے تہوار بہت چھوٹے سا مومنٹ ہوتا ہے, اس کو خوشی خوشی گزاریں اور خوشیاں بانٹیں, چونکہ پھر خوشی کے موقع کم آتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آمنہ. آپ کا بھی محمد وسیم دا فیلکن, آپ کا بہت شکریہ. بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے, بہت اچھا لگا. اور یہاں پہ ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد آئیں گے. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے جی, ہم آئیں, ہمارے دوست آئیں, اینکرز آئیں, لیکن آپ کو اچھے اچھے مہمانوں سے ملوائیں گے. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, پھر کہیں گے جی خوش آمدید, مرحبا عید. اور سچ ٹیلی ویژن کے سنگ عید کی خوشیاں جاری و ساری ہیں. بہت اچھے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, اب دوسرے گیسٹ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. بین الاقوامی منظرنامے پر آج کل جو کچھ چل رہا ہے, وہاں پر سب سے زیادہ مشکل حالات میں شاید یہ ریجن ہے. یورپ کے اپنے معاملات ہیں, باقی اپنے معاملات ہیں دوسرے کانٹیننٹس کے, لیکن میرا خیال ہے ہمارا خطہ سب سے زیادہ مشکل حالات کا شکار رہا ہے. رمضان بھی تھوڑا ٹف رہا, ہمارے نیبرنگ سچویشن, ہماری اپنی سچویشن افغانستان کے ساتھ لے کر. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ افواج پاکستان ہماری اتنی زبردست طریقے سے پاکستان کی حفاظت پہ مامور ہے کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. اور پھر پاکستان گورنمنٹ ہو, وہ اپنے فرنٹ پر بہت کام کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے آج الحمدللہ ہم ایک بہترین ملک میں, ایک بہترین ماحول میں عید کی خوشیاں سب کے ساتھ منا بھی رہے ہیں. اور جہاں پر ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی منظرنامے کی یا معاشرے کی, تو وہاں پر دو کردار بڑے اہم ہیں. ایک تو وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو باہر پاکستان کے لیے سرو کیا ہو, ایک وہ لوگ جو آج کے حالات حاضرہ کے تناظر میں وہ ساری سچویشن اور ساری انفارمیشن کلیکٹ کر کے آپ تک پہنچاتے ہوں. تو یہ دو خصوصیات بڑی ضروری ہیں آج کے معاشرے میں. یہ دو بڑے اہم لوگ آج ہم نے آپ تک ملوانے کے لیے بلائے ہیں, اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ وقت نکال کے ہمارے سیٹ پر بھی تشریف لائے. سب سے پہلے ذرا ملاقات کے لیے ہم نے جنہیں دعوت بھی دی, عید بھی منائیں گے, سابقہ سفیر بھی ہیں, بین الاقوامی امور کی ماہر بھی ہیں, پاکستان کو دنیا بھر میں ریپرزینٹ بھی کیا بطور سفیر, اور بڑے شاندار پالیسی میکنگ اور مختلف ڈائیلاگ کا بھی حصہ میم نائلہ چوہان صاحبہ. نائلہ چوہان صاحبہ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. عید مبارک, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اس کے لیے تو بہت شکریہ. خیر مبارک, اور آپ کا بہت شکریہ, سچ ٹی وی کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ عید منانے کا مزہ ہی اور ہے. اور آپ کا بڑا شکریہ. آپ کو جب بھی ہم تنگ کرتے ہیں اتنے مشکل سبجیکٹس پہ, تو آپ آ جاتی ہیں ہمارے کرنٹ افیئرس شوز کے لیے بھی. ساتھ ہی ساتھ ہمارے اپنے شعبے سے بڑی شاندار اینکر ہیں, ان کا اپنا پروگرام آپ دیکھتے ہیں, جرنلسٹ ہیں, بہت شاندار ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں, ریناؤنڈ اینکر ہیں.
आसमा इकबाल हमारे साथ मौजूद है। आसमा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी आपको, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपका शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाई। इतने मुश्किल स्केड्यूल से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हाँ, और ईद के दिन आप तो निकाला, हमारे इसमें तो कोई शक नहीं है। ईद पे आपको पता है सब बिजी होते हैं, मुख्तलिफ मसरूफियात रहती हैं, फैमिली एंड ऑल दैट, लेकिन फिर भी आपने बुलाया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम नहीं आते। आसमा, ईद चलें, ईद तो हम ज़रा उस पर बात करते हैं, लेकिन ये जो रमज़ान हम सबके लिए, ख़ास तौर पे हमारे आपके शोबे के लिए, मैम के शोबे के लिए बड़ा टफ रहा, क्योंकि हमने देखा हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, हमारे मुल्क के लिए बड़ी क्रूशल सिचुएशन है। तो पूरा रमज़ान इसी में मेरा ख्याल निकला होगा, आपका भी सारा वक्त ट्रांसमिशन, प्रोग्राम्स और यही मामला। अच्छा देखें, हमारे लिए तो है ये डिफ़िकल्ट, लेकिन जो इन डिफ़िकल्टीज़ में हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, मैं चाहूँगी कि उनकी मुश्किलात पे ज़रूर बात हो रही है। एक तो व्यूअर्स को बहुत ईद मुबारक आप लोगों को, तमाम आपकी टीम्स को। वो लोग जो सरहदों पर हैं, मैम मुझसे इत्तेफाक करेंगी, क्योंकि मैम का भी ज़्यादा फोकस जो है, हम भी जब मैम को अपने शोज़ में मदऊ कर रहे होते हैं, जब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, ख़ास तौर पर जिस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर ऑपरेशन जारी रहा पूरे रमज़ान के दौरान हमने देखा, और जिस तरह से हमारे जवान, ज़ाहिर है जब हम रोज़ा रख रहे होते हैं, हम ड्यूटी पर जा रहे होते हैं, तो हमें इतना मुश्किल लग रहा होता है, इवन लाइक इसके बावजूद कि हम घर में एसी में हैं, गाड़ी में एसी में हैं, ऑफिस में एसी में हैं, तो मैं अपने उन जवानों का सोच रही होती हूँ जब मैं उन ऑपरेशंस पे बात कर रही होती हूँ जो सरहदों पर हैं, इतने हैवी यूनिफॉर्म के अंदर, हैवी बूट हैं, सब कुछ पहना हुआ, और उसके ऊपर असलहा उठाए हुए, और फिर फ़ौज की जो कहते हैं दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उनका मुकाबला करना। तो मेरे ख्याल में ये ईद जो है ये हम सबको उनके नाम करनी चाहिए। हमारा तो रमज़ान मुश्किल था, लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात देखते हैं और हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं वो हमारे पाक अफवाज हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं आसमा, एक तो आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, ज़मीनी सख्तियाँ वो लोग झेल रहे हैं, मौसम की सख्तियाँ वो लोग झेल रहे हैं, दुश्मन सामने ये अलग, और हमारे जवानों ने रोज़ा रखा हुआ, रोज़ा रखा, तो घर अपनी फैमिली। देखें, आप जब एक ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन में हो, आपको अपनी फैमिली याद आ रही होती है, लेकिन उससे पहले अपना मुल्क रख देना, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले पाकिस्तान, ये बहुत बड़ी बात है। मैम नाइला, एक तो ईद के हमने आपको बड़ा तंग रमज़ानों में करते रहते हैं जी, आ जाए, ये सिचुएशन हो गई, आपकी भी बड़ी मेहरबानी की, चूँकि आप लोग रेलिवेंट है सारी सिचुएशन से। ज़रा इस हवाले से शुरुआत करते हैं ज़रा बात की, फिर आगे हम ईद की भी बात करेंगे। ये पूरी सिचुएशन बड़ी टफ रही है हमारे लिए, बल्कि अभी भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान पे हमारा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है, और जो 10 मई के वो खूबसूरत थप्पड़ पड़े थे इंडिया को, उसके बाद हम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस और इतने ज़्यादा खुश हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दुआएँ हैं हमारी अफवाज के साथ, तो ये बड़ा कमाल है। लेकिन हम क्या अपने जो ये फॉरेन फ्रंट है, डिप्लोमेटिक फ्रंट है, इस पर भी बेहतर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्टली बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी इतना प्यारी इन्होंने गुफ्तगू की टू कैरी इट फॉरवर्ड कि इंटरनेशनल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे आप माशाल्लाह बहुत कामयाब रहे। आपने यूनाइटेड नेशंस में जो है 2025 की तो प्रेसिडेंसी भी आपके पास थी, सिक्योरिटी काउंसिल की, सो आपने एक बहुत अहम रोल वहाँ पे प्ले किया, और अभी भी आप कर रहे हैं। रमज़ान का महीना वैसे भी एक सोबरिंग महीना होता है, आप अपनी फितरी ज़रूरियात को कंट्रोल करते हैं, आप अपने अंदर ना सिर्फ एक डिसिप्लिन पैदा करते हैं, आप उनके लिए भी एम्पैथी पैदा करते हैं जो इन चीज़ों से महरूम है। बहुत सो खाना सिर्फ भूखा रहना रोज़ा नहीं होता, इबादत भी है उसमें, और एक रूह की जो है पाकीज़गी भी उसमें शामिल होती है। सो ये एक बड़ा मुबारक महीना इसीलिए कहा जाता है कि इसमें आपकी पूरी जिस्मानी और रूहानी रिजुविनेशन होती है, और इस प्रोसेस में जो हमारे बहन भाई जो फ्रंट पे हैं, उनकी कुर्बानियाँ आप देखें कि कितने शोहदा भी आ रहे हैं, उनके घर वाले वो जो आज ईद मना रहे हैं, उनको हमारी तरफ से दिली दुआएं, और अल्लाह, हम उनकी कुर्बानियों को सराहते हैं, ये सारा मुल्क उनको सलाम करता है, और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। सो जब आप ईद मनाते हैं तो वैसे भी आप ढोल धमाका नहीं, मतलब हमारा तरीका फ़र्क होता है मुसलमानों का, हम तो सब फरीज़ा है ना, फरीज़ा है। और आप देखिए ना अरसलान के ईद के दिन जब सुबह होती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने एग्जैक्टली, और फिर आप अपने जो बिछड़े हुए हैं
ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کی قبروں پہ جاتے ہیں, پھول چڑھاتے ہیں. اور شہداء تو ان کو آپ کہتے ہی نہیں کہ وہ فوت ہوئے, وہ تو آپ کے ساتھ ہیں. صحیح بات ہے. سو ان کی فیملیز کو بہت شکریہ کہ آپ نے ایک تو اپنے جذبات کا اظہار کیا, اور مجھے لگتا ہے اس پہ بولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آسماء آپ تو بڑا نکلتے ہی نہیں ہیں الفاظ, کیونکہ ہم وہ پین فیل کر رہے ہو. آپ, میں کتنی بار بارڈر پہ شوز کر کے آتے ہیں, میں لٹرلی میں واپس آیا, ایک بارڈر پہ شو کرنے گیا, میں واپس آیا, کچھ دوست ہیں ہمارے جن کے بڑے الگ سچویشن, آپ کو پتا ہے آج کل ہر کسی کے الگ خیالات ہیں, وہ بھی ہمارے میڈیا. میں نے ان سے کہا ایک دن نہیں, صرف 15 منٹ آپ وہ لائف گزار کے دکھاؤ. میں اس جگہ پہ کھڑا تھا, غلام خان بارڈر کی بات کر رہا ہوں, جہاں پہ سامنے, اور وہاں پہ کبھی بھی کہیں سے بھی فائرنگ ہو جاتی. اٹس ناٹ اباؤٹ فائرنگ, جس قسم کے سنگلاخ پتھروں پر وہ اپنے دن اور رات ہمارے ملک کے لیے گزار رہے ہیں, میرے آپ کے بچوں, اپنی ہمارے لیے, ہماری حفاظت کے لیے. کسی کو نہیں پتا ملک کیسے مزے میں آپ گھوم رہے ہیں, پورے ملک میں حفاظت ہے آپ کو, ان کو پتہ ہے. اور پھر آپ اسی ملک پر تنقید کرتے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو بالکل, یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, نیگیٹو یا نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں, جب وہ لوگ باہر جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے وہاں پر, بیکاز وی آل نو, ہم سبھی ٹریول کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں, جو آزادی یہاں اپنے ملک میں ہے, جو سکون یہاں ہے, وہ دنیا کے کسی کونے, کسی خطے میں نہیں ہے. جو یہاں آپ لینڈ کرتے ہیں, پاکستان کے ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے اوکے فائن, دس از مائی ہوم, لائک ابھی آپ اپنے گھر پہ آئے نا. تو وہ جو ام ہوم والی فیلنگ ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں آتی ہے پاکستان کے علاوہ. اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں, بالکل ہمارے ان جوانوں کو جاتا ہے, ہمارے ان پالیسی میکرز کو جاتا ہے, جنہوں نے اتنی زبردست ہماری سیکورٹی کو ایک زبردست انداز میں چلایا ہوا ہے. کہ دیکھیں آج اس سب کے باوجود کہ افغانستان میں آپریشن چل رہا ہے, ہم, میں, آپ سب لوگ جو ہیں, ہمارے سب لوگ زبردست انداز میں عید منا رہے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو نیشن ابھی بیٹھی ہوئی ہے, جس طرح سے ہم سج دھج کے بیٹھے ہیں, جس طرح سے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو رہا ہے, جس طرح سے باہر ہمارے بچے خوشیاں منا رہے ہیں, کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ملک جو ہے اس میں 70,000 سے جانے جو ہیں وہ اپنی دہشت گردی میں گوا دی؟ نہیں, ہم لوگ بڑے اسٹرانگ ہیں, اور ہم لوگ بڑی ایک مضبوط قوم ہے, اور ہم ہر موقع پر اس کا اظہار کرتے ہیں. بڑا اچھا. مجھے تو یہ وہ وقت بھی یاد ہے جب زلزلہ آیا, پوری قوم اکٹھی ہو گئی, اور ایسی جگہ پر لوگ پہنچے جہاں پر پہنچنا ناممکن تھا. صحیح کہتے ہیں ویسے کہ نا, جہاں پر صبر مشکل تھا وہاں پر شکر کرتے تھے. تھوڑا ایموشنل ہو گیا, اب ذرا عید کے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. آسماء سے پوچھوں گی, آپ عید کیسے مناتی ہیں, بچپن میں کیسے مناتی تھیں, ابھی تک وہی جوش رہتا ہے عید میں کہ نئے کپڑے لینے ہیں, میچنگ چیزیں, اور اس طرح سے, یا کچھ چینجز دیکھے آپ نے؟ اچھا, ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بہت شاپہولک ہوں, لائک مجھے بہت کریز ہے شاپنگ کا. میں اپنے گھر والوں سے کہتی ہوں کہ ایک مووی کا سین ہے, میں اس مووی کا نام نہیں لے سکتی, بٹ اس میں ایک آدمی ہوتا ہے جسے وہ ایک کیرم بورڈ کا وہ کھیلنے کے لیے کہا جاتا ہے, کیرم گیم. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بستر مرگ سے اٹھ کر آ جاتا ہے. تو میں اپنے گھر والوں سے کہتی ہوں کہ اگر میں کبھی بالکل بستر مرگ پر ہوں اور مجھے کوئی کہنا آؤ چلو شاپنگ چلتے ہیں, تو میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں گی. میں جتنے مرضی ڈپریشن میں ہوں, میں لائف کے کتنی مشکل فیز سے گزر رہی ہوں, اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ چلو شاپنگ چلتے ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ فائن, ٹو ہیل ود ایوری تھنگ, لائک چلو شاپنگ چلتے ہیں. یہ زندگی کی علامت ہے. مجھے لگتا تھا کہ یہ صرف میرے ساتھ ہے کہ مجھے جتنا بھی ڈپریشن ہو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر میں شاپنگ کر لوں. اچھا, لیکن لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اینکرز ہیں وہ مہنگی شاپنگ کرتے ہوں گے, یا ہم مالز میں جا کے خوش ہوتے ہیں. نہیں, آپ مجھے سنڈے مارکیٹ لے جائیے, آپ مجھے سبزی خریدنے کا کہہ دیجئے, آپ مجھے فروٹس لانے کا کہہ دیجئے, تو میری ایکسائٹمنٹ ایک اس پہ ہوتی ہے. اب جب گروسری کا دن آتا ہے, جب بھی مہینے میں 2-3 بار جب جاتے ہیں, تو میری وہ بھی ایکسائٹ, مجھے آپ رات 1:30 بجے بھی کہیں گے نا گروسری کے لیے چلتے ہیں, میں اٹھ کے چل پڑوں گی. تو کپڑے خریدنا, بیگس خریدنا, جوتے خریدنا, یہ سارا میرا ہمیشہ سے ایک وہ جیسے کہتے ہیں پیشن ہونا نہیں چاہیے, لیکن ہے یہ. لیکن ایکسائٹمنٹ بس اس حد تک ہوتی ہے کہ میری بہنیں بھی اکثر مجھے بول رہی ہوتی ہیں کہ میں شاپنگ بیگس لاتی ہوں, یا تو وہ گاڑی میں, ابھی بھی میری گاڑی میں اگر نیچے اسٹوڈیو کے جائیں تو بہت سارے شاپنگ بیگس پڑے ہوئے ہوں گے جو میں نے عید کے لیے چیزیں خریدی. اور میں کرتی ہوں کہ گھر آ کے میں شاپنگ بیگس کھولتی بھی نہیں ہوں, مہینوں نہیں, مطلب وہ سالوں شاید پڑے رہتے ہیں کپڑے, لیکن مجھے شوق ہے کہ میں شاپنگ کروں. تو وہ بچپن والی عید نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ عید کی عید کپڑے ملتے تھے, یا پھر گرمیوں میں کچھ سوٹ سلوا دیتے تھے اماں ابا, یا سردیوں میں سوٹ سلوا دیتے تھے. تو اب تو روز سوٹ خرید رہے ہیں, کپڑے خرید رہے ہیں, صرف میں نہیں, سبھی لوگ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی. اور اب میرے خیال میں ایسے میں ہمیں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ایسے میں ان لوگوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے جو ابھی بھی
कभी कभार कपड़े खरीद पाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि उन लोगों का भी ख्याल रखें, उन्हें भी खुशियों में शामिल करें। जो सुन रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जब अपने लिए कुछ शॉपिंग करें, देखिए मैंने अपने बच्चों को एक आदत डाली है, मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, मैंने उनसे कहा है कि जब आप कहीं शॉपिंग पे जाएं तो जो चेंज आपके पास बचे, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप एक सूट खरीद रहे हैं 8,000 का, 10,000 का, उसके ऊपर आपने कुछ चेंज आपके पास बच गया है, 900 बचा है, 200 बचा है, इवन 50 बचा है, तो जो बाहर गार्ड खड़ा है ना, उस शॉप के बाहर जो गार्ड खड़ा है वो उसका हक है। अब डिपेंड करता है, अगर आपने कुछ लिया है 10,200 का, 800 बच गया, आपने उस गार्ड को देना है। और मैं सोच रही होती हूँ जब मैं कहीं भी जाती हूँ बाहर, तो मैं सोचती हूँ कि ये जो एक गार्ड खड़ा है, अभी हम मुख्तलिफ ब्रांड्स पे जाते हैं, फूड चेन्स पे जाते हैं, एक फैमिली अगर 100 रुपीज़ भी उस गार्ड को देना शुरू कर दें और 20 फैमिलीज अगर दिन में ऐसा करें तो 2000 उसका एक दिन का बन जाता है। ठीक है, हमें 100 रुपीज़ देने से कोई फ़र्क, अब अभी जितने लोग हम ये यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, उन्हें 100 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 100 जो है ना, वो उस गार्ड के लिए बहुत मायने रखता है। आप कभी देखें, जब आप उनको देते हैं तो उनके चेहरे पे कोई जो स्माइल होती है ना, उसका मुझे नहीं लगता कोई, उसके ये नए कपड़े, नए जूते, ये उसका नेमल बदल नहीं है, वो एक स्माइल जो है ना, बस वो मायने रखती है। ये अच्छा मैं नाइला, अच्छा वैसे बहुत ज़बरदस्त बात है, और ये मेरा ख्याल है बहुत सारे सुनने वालों के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि आप हज़ारों रुपया खर्च देते हैं, कुछ आपके लिए जो चीज़ मायने नहीं रखती, वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा, इवन 50 रुपए क्यों ना हो। सही बात है, वो किसी के लिए बहुत मायने रखती है। शॉपिंग करती है शौक से? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मैं सिर्फ शॉपिंग करती हूँ जब मुझे अपने मियाँ पे गुस्सा आया हुआ हो। उनका विचारों का तुम अपना गुस्सा पैसे पे क्यों निकालती हो? So normally I don't shop क्योंकि मुझे गुस्सा आता नहीं है। पर जब करती हूँ तो वो सिर्फ गुस्से में, जैसे आपने कहा ना, it's catharsis, कि when you do shopping it kind of relaxes you। इसका मतलब है जो आपके हस्बैंड है वो ठंडा ही करते रहते होंगे। नहीं, मैं वैसे ही ठंडी रहती हूँ, उन्हें एहसास होता है कि इनकी बॉदर नहीं करना। तो हमेशा से मतलब आपको शौक नहीं था या? कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं, मुझे कभी भी ये इन चीज़ों का शौक नहीं था। मुझे ऐसी ख़वातीन से मिलने का बड़ा इश्तियाक रहता है जिन्हें शॉपिंग का शौक नहीं होता। मुझे किसी मतलब कपड़ों का, ज्वेलरी का, जूतों का, ये अब जाके जो है ना पहन लेती हूँ, वरना। अच्छा, हमने तो सुना है सफ़ीर बड़े महंगे हैं, आसमा बड़े महंगे कपड़े पहनते हैं, बड़ी महंगी शॉपिंग करते हैं, मुल्कों घूमते हैं, वहाँ से खजाने इकट्ठे करते हैं। वो क्या कहते हैं, बद से बदनाम बुरा। कुछ ऐसे भी होते हैं। हाँ, नहीं, कोई इतनी शॉपिंग नहीं होती। और वैसे भी मतलब अब जैसा ये भी मैंने कपड़े पहने, मेरा ख्याल है कोई 5-10 साल पुराना है। वाओ, आराम से पहने। I'm just telling you, Seriously। लेकिन आपका इसका मतलब है कि आप में ये कमाल है कि आप चीज़ों को बहुत ध्यान से, बहुत बेहतरीन तरीके से रखती हैं। अच्छा, वो है सलीकामंद। यस। तो खाना पकाने का शौक है आपको या वो भी नहीं है? मतलब वेल, शौक तो मजबूरी बन जाता है ना फिर कुकिंग। शौक की ज़रूरत नहीं। पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने लिखने का शौक था, और खाने पीने का इतना ना शौक था, ना कभी तकल्लुफ़ किया था, और चाय का तो बिल्कुल भी शौक नहीं था। ओह, चाय भी नहीं? So you're a coffee lover maybe? जी, कॉफ़ी तो पीती है। Now I've started coffee, but even then, मतलब आप दूध का ग्लास पी लें, लस्सी पी लें, आप देखिए चाय पे कितने आपके रेवेन्यू जाता है। आपकी इकोनॉमी पे जितना प्रेशर चाय का है, इट्स अनबिलीवेबल। अगर हम सारे पाकिस्तानी अपना 1 कप चाय कम कर देना तो आपकी इकोनॉमी बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल है ना, ये ना कहें, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये गोरे ने आपको एडिक्शन दी है। कुछ भी हो, हमने चाय अच्छा पी। आसमा, क्या वहाँ पर जो इल्ज़ाम है सहाफ़ी चाय बहुत पीते हैं? अच्छा, नहीं, मैं तो कॉफ़ी बहुत पीती हूँ, मुझे चाय को इतना शौक नहीं है। लेकिन हाँ, नहीं, एक होता है ना कि जैसे एडिक्शन एक हो जाती है लोगों को, या पाकिस्तानियों को है, खाने के बाद चाय है, कहीं मिल बैठे हैं तो चाय, ऐसा नहीं है। मुझे बस एक होता है कि मैं सुबह चूँकि पराठा खाती हूँ नाश्ते में, मैं पराठों के बगैर नहीं रह सकती। मैं, हाँ, देसी खाना, तो मैं जब पराठा खाती हूँ तो मैं अचार के साथ लेती हूँ, और अचार, पराठा एंड चाय, इससे खूबसूरत कॉम्बिनेशन कोई नहीं होता है ना। तो मैं उस वक्त चाय लेती हूँ, कोई गेस्ट आ जाए तो मेरी कोशिश होती है अगर वो कॉफ़ी पीना चाहें, लेकिन मैं खुद कॉफ़ी लेती हूँ। मैं जब तक कॉफ़ी नहीं पी लूँ सुबह तो मेरी आँख नहीं खुलती,
اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہوں, کوئی شوز دیکھ رہے ہوں, رات میں جتنے کرنٹ افیئرس کے شوز آئے ہیں آپ یوٹیوب آن کرتے ہیں, اس کے اوپر وہ شوز پلے کریں اور پھر آپ بیٹھ جائیں, لان میں بیٹھ جائیں اور اپنی کافی پئیں اور موسم انجوائے کریں اور قدرت کے نظارے, کیونکہ مجھے نیچر سے بہت محبت ہے. اچھا. اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نیچر کے بالکل قریب رہوں. ٹریول بھی کرتی ہیں؟ میں بہت ٹریول کرتی ہوں, میں ٹریول بھی کرتی ہوں. اور مجھے آپ ٹریول کا اندازہ اس سے لگائیے گا کہ تھوڑا سا میں آپ کو, لوگ تو کہتے ہیں ملکوں جاتے ہیں, مجھے ہوتا ہے میں اپنی کنٹری کو بھی زیادہ ایکسپلور کر رہی ہوں. بہت سارے لوگ یہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ موٹر وے سے سفر کر رہا ہوں, میں پریفر کرتی ہوں میں جی ٹی روڈ سے سفر کر رہی ہوں, تاکہ جو گاؤں آتے ہیں وہاں کوئی کلفی والا ہوگا, کوئی آلو کی ٹکی بیچ رہا ہوگا, کوئی سموسے بیچ رہا ہوگا. یس, میں بہت پوری ہوں. اور مجھے دیکھ کے بہت سارے لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ میں ہر وقت تقریباً, اگر کوئی یہ نہیں مانے گا تو اس کی مرضی, لیکن میں تقریباً ہر وقت کھا رہی ہوتی ہوں. کیا بات ہے, زبردست. آپ مینٹین کیسے کرتی ہیں کیونکہ آپ بہت اسمارٹ. اچھا نہیں, یہ میری فیملی میں ہے کہ ہماری فیملی میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے میرے بیٹے کے علاوہ. میرا بیٹا بہت بلکی ہے, وہ ماشاء اللہ ہائٹ میں بھی میرے سے اونچا ہے اور تھوڑا اس کا وزن بھی زیادہ ہے, 42 تو اس کی ویسٹ ہے ماشاء اللہ. تو لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ کم کرے. لیٹس سی, ابھی اس کو میں نے جم جوائن نہیں کرایا ہے کیونکہ اس کی ایج نہیں ہے, لیکن میں چاہوں گی. لیکن میری فیملی میں باقی کوئی ٹھیک ہو جائے گا, وہ کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ کھاتا بہت زیادہ ہے. اچھا, آپ جس طرح آپ نے بتایا آپ کو کھانے کا شوق ہے, تو پکانے کا بھی شوق اتنا ہی ہے؟ مجھے میم والی بات, شوق مجبوری بن جاتا ہے. اگر مجھے لائک کیونکہ وہ ملازمہ کی اور باقی لوگوں کی سپورٹ رہتی ہے, برتن وہ دھو دیں, ہاں جی, تو مجھے میں بناتی ہوں, سب کھانا بنا لیتی ہوں. پلاؤ میں بہت اچھا بناتی ہوں, میں دمبے کی کڑھائی بہت اچھی بناتی ہوں. کھانا میں سارا بنا لیتی ہوں, میں اسٹیکس بھی بنا لیتی ہوں, میں چائنیز بھی بنا لیتی ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کھانا ایسا ہے جو میں نہیں بنا سکتی. بہت شوق سے خاص سوغات جو آپ اسپیشل بناتی ہوں عید پہ لازمی بننا ہے, وہ اس کے بغیر آپ کی عید نہیں ہوتی. عید پہ ہمارے ہاں لازمی کیا بننا ہے, ہمارے یہاں پلاؤ بننا ہے, مٹن پلاؤ, اور ہمارے ہاں دمبا کڑھائی لازمی بننی ہے. دمبا نہیں مل رہا تو پھر مٹن, کیونکہ اکثر شارٹیج ہو جاتی ہے. اور بھائی بھی نخرے کرتے ہیں کہ یہاں سے نہیں ملا, وہ دوسری دکان پہ تو وہ جانا ہی نہیں چاہتے نا, کہ ایک شاپ سے کچھ نہیں ملا تو وہ کہتے ہیں وہ تو ملا ہی نہیں, میں گیا تھا وہاں مجھے نہیں ملا. یہ مرد لوگ اتنے لیزی کیوں ہوتے ہیں؟ آئی ریلی وانٹ ٹو نو کہ کیوں ایسے ہے. اچھا, ویسے میں یہ فیکچوئل بات آپ کو بتاؤں, میرے گھر میں بڑی شکایت ہے اس چیز کی. مجھے کہیں بھیج دیتے ہیں نا کسی کام سے, اول تو کہتے نہیں ہیں, کہتے ہیں چلا جائے گا تو آئے گا نہیں. وہ یہی پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں سمجھ آتی, میں چلا کیوں کیا ہے, آپ دوسری شاپ پہ کیوں نہیں جاتے؟ یہ کوئی انا کا مسئلہ ہے مجھے لگتا ہے ہمارا, ورنہ اور کوئی بات نہیں. اٹس ویری کنٹری ٹو ویمن جو پورے بازار کو گھوم کے پھر ایک جگہ جا کے چیز لیں گی. اچھا, وہ چیز پہلے بھی دیکھ جاتی ہے, بعد میں بھی آگے وہی لیتی. کنزیومر جو ہے نا وہ پورا سروے کر کے. اچھا, میں بھی ایسی ہوں, میں تو شاپ پہ بولتی ہوں اس کو ہولڈ کر لیں, میں آ رہی ہوں آگے سے, میں اس کو ہولڈ کر لی, مجھے پسند ہے, لیکن میں ذرا آگے سے چکر لگا کے آتی ہوں, اس کا اپنا ایک مزہ ہے نا. اچھا, لیکن جو تم کھانے کی بات کر رہے تھے نا آپ, اس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے جیسے آئی ٹولڈ یو, مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا, کھانے پکانے کا کبھی بھی شوق نہیں تھا. تو میری والدہ جو ہیں وہ ہمیشہ ابو کی میں لاڈلی تھی. یہ ناک کٹائے گی, یہ اگلے گھر جائے گی, لوگ کہیں گے ماں نے کچھ سکھایا نہیں, تو اس کو کچھ نہیں آتا. تو ایک دفعہ جو ہے ابو بھی امی کی باتوں میں آ گئے, خدا بخشے. تو گھر میں وہ شیف تھا, اس کو کہا کہ بھائی آپ نے بی بی کو سکھانا ہے. ٹھیک ہے جی سکھانا ہے. وہ بنگالی تھا, ویری نائس گائے, اس کا نام تھا حشمت. تو حشمت سے میری ارینجمنٹ ابو کے ساتھ یہ ہوئی کہ ایک دن وہ پکائے گا اور میں دیکھوں گی, دوسرے دن میں پکاؤں گی اور وہ دیکھے. ان امپلیمنٹیشن جب وہ پکاتا تھا میں بھاگ جاتی تھی, جب میں پکاتی تھی وہ بھاگ جاتا تھا. ابو نے, امی نے کہا یہ کر رہی کیا ہے, مجھے نہیں پتا یہ کچھ سیکھ رہی ہے. تو ابو نے حشمت کو بولا کہ حشمت آج میری بیٹی نے کیا بنایا, تو کیونکہ وہ بھاگ گیا تھا اس کو پتہ نہیں تھا میں نے کیا بنایا. صاحب انہوں نے ہم کیا جانو ڈش بنایا ہے, ہم کیا جانو, کیونکہ اس کو نہیں پتہ ہی نہیں تھا, تو اس نے کہا میں کیا بتاؤں. اس کے بعد when I went abroad I had to start cooking myself. آپ خود پکاتے میں نے, اور پھر امی کا کیونکہ چیلنج تھا کہ اگلے گھر جا کے ناک کٹائیں گی تو یہ نہیں ہو سکتا, سو I learned cooking. جب میں واپس آئی تو میری شادی ہو گئی, تو پہلی دفعہ امی ابو کو گھر بلایا, اسی طرح عید کا موقع تھا, میں نے بڑی محنت کی, خوب کھانے لوازمات. اچھا امی ابو جب گاڑی سے اترے تو امی نے کہا بڑے اچھے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے. تو میرے شوہر محترم کہتے
अम्मी जान सारा खाना मैंने ही तो बनाया और उन्होंने बिलीव कर लिया. सीधा she dashed into the kitchen and said, इस दिन के लिए पाला था, दामाद के हाथ से खाने पकवा के खिलाएगी, नाक कटा दिया ना तुमने. फिर आपने बड़ी तारीलें दी होंगी, नहीं मैंने किया, नहीं मैंने कहा आपका ख्याल है ये दामाद आपके लिए खाने पकाएगा. ये बड़ा मजे का. लेकिन उसके बाद जो है मतलब ऑफ कोर्स आई कुक एंड ईद पे मुझे शौक होता है कि जितने मेहमान हैं, क्योंकि नौकरों पे आप नहीं छोड़ सकते, वो मतलब उनका होता है कि बस जान छुड़ाए. से आपने खुद करना होता है चीजें, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. और उसमें फिर एक जो मिठास होती है वो एवरीबडी एंजॉयज दैट. सो आई लाइक डूइंग दैट. आई लाइक कुकिंग ऑन स्पेशल ओकेजन, बट रेगुलर कुकिंग नॉट माई फील्ड. अच्छा आसमा ये बताएं, शुरू से जर्नलिस्ट ही बनना चाहती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्या बनना? मैं मॉडल बनना चाहती थी. अच्छा. यू लुक लाइक वन. हाँ वो तो माशाल्लाह. मैं क्या कहती थी कि हमारा जो ड्राइंग रूम था बचपन में, जहाँ जिस घर में हम रहा करते थे, वहाँ एक बड़ी, हमारे ड्राइंग रूम में एक बड़ी टेबल हुआ करती थी. तो मैं वहाँ पे वेस्टर्न कपड़े पहन के, जो शायद मैं आपकी टीवी पे बता नहीं सकती, बहुत ऊट पटांग किस्म के कपड़े पहन के, तो मैं अपनी बहनों के सामने मॉडलिंग किया करती थी. और मैं उस पर रैंप वॉक करती थी उस टेबल पे चढ़ के, और अंदर से हम चिटकनी चढ़ा लेते थे कि अगर अम्मी ने देख लिया तो जूते बहुत पड़ेंगे. तो मैं बिल्कुल वो वेस्टर्न स्टाइल में बन के अपनी बहनों के सामने इधर से बाल बिखरा, इधर से बिखरा, और कहती मैं कैसी लग रही हूँ मैं मॉडल बनूंगी. तो लेकिन वो मुझे पता था मेरी फैमिली वाले अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन बस एक्सीडेंट ही था कि मैं इस फील्ड में आ गई. कैसे? अब फराह हुसैन को आप जानते हैं, बड़ी हमारी नामवर एक मॉर्निंग शो होस्ट हैं. उनके शो में एक सेगमेंट हुआ करता था कि आप किसी को भी अपने प्यारे को बर्थडे विश कर सकते हैं. तो मैंने उनको कॉल किया, और उनके जो प्रोड्यूसर थे या जो भी कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने मुझे बोला कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, तो हम एंकर ढूंढ रहे हैं, तो आप आ जाएं. और वो टिकर्स भी उन दिनों ATV पे चला करते थे. तो मुझे लगा कि ओके फाइन, मुझे जाना चाहिए. मेरे अब्बा भी मुझे ले गए. अब्बा कहते हैं कि मुझे था कि इसको किसी ने रखना नहीं है, इसको तो नौकरी मिली नहीं है, चलो मैं इसकी ज़िद पूरी कर दूँ. मैं वहाँ गई तो एजाज भुट्टा साहब थे, उन्होंने ऑडिशन लिया. उसी वक्त ऑडिशन हुआ, उन्होंने कहा कि आप आ जाएँ. और 10 दिन मेरी ट्रेनिंग हुई, और उसके बाद मैं ऑन एयर हो गई. और फिर अभी तक 20 साल हो गए मुझे. जी इस्लामाबाद में. नैयर साहब भी थे वहाँ उस वक्त? जी नैयर साहब भी थे. नैयर साहब मेरे उस्ताद थे. तो मेरा पहला बुलेटिन जो है वो करामत मुगल साहब ने ऑन एयर करवाया था. अच्छा. और जो मेरी ट्रेनिंग थी वो जो 10 दिन थे, वो 10 दिन मुझे नैयर साहब ने तो कितने चैलेंजेस सिखाया आपको सारा फेस करना पड़े एंकर बनने के बाद? कंटेंट और ये चीज़ें किस तरह से मैनेज की आपने? क्योंकि शुरू में एक दफ़ा बंदा हो जाता है, उसके बाद बहुत मेहनत करनी पड़ती है. क्या पढ़ रही थी उस वक्त आप? मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं B.Ed कर रही थी, मैं स्टूडेंट थी. मैंने बताया ना, मैं तो सिस्टर को विश करने के लिए कॉल किया, और फिर मेरे अब्बा चाहते थे मैं टीचर बन जाऊं, और ताकि मेरी अगली लाइफ अगर अच्छी ना हो, शादीशुदा जिंदगी अगर अच्छी ना गुजरे, या तो कम से कम आप टीचर. हाँ, मेरे अब्बा को था कि चलो एम्पावरमेंट गुफ्तगू शुरू करेंगे. फिर कहेंगे जी खुशामदीद, ईद की खुशियां मना रहे हैं आसमा इकबाल और नायला चौहान साहिबा, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं. आसमा प्लीज वो बात जरा हमें बताएं ना, फिर वो आपका ये कैसे परसू हुआ, ये पूरा करियर कैसे, और बड़ी ज़बरदस्त जर्नी. बस ये 2006 की बात है, मुझे 20 साल हो गए हैं. और जैसे कि इन्होंने पूछा चैलेंजेस, तो मुझे कभी कोई चीज़ चैलेंज लगी नहीं. मुझे अभी भी लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो मेरे लिए चैलेंजिंग हो, जो मुझे मुश्किल लगे. करियर को लेकर मैं बात कर रही हूँ. वैसे तो वो क्या कहते हैं, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई. ज़िंदगी में तो बहुत मुश्किलें देखी मैंने, लेकिन करियर में अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं अभी कल परसों ही किसी से बात कर रही थी, अपने एक मीडिया जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, कि जो करियर हम लोगों ने देखा है, ये जो मीडिया का एक ज़माना, एक दौर उरूज का हम लोगों ने देखा है, वो शायद आजकल के बच्चे बच्चियाँ नहीं देख रहे हैं. क्योंकि आजकल तो कोई TV नहीं देखता. आजकल तो कोई, मेरे अपने घर में मुझे नहीं याद पड़ता, मेरी कोई एक आध नज़र स्क्रीन्स पे पड़ जाए तो पड़ जाए. स्क्रीन्स चल रही होती हैं, ज़ाहिर है हमारी मजबूरी है, हमारा प्रोफेशन है. लेकिन बाकी घरों में जो हमारी फैमिलीज़ हैं, वहाँ कौन TV देखता है? मुझे बताइए. हम लोग हर वक्त तो मोबाइल पर हैं, और मोबाइल पर भी हम न्यूज़ चैनल्स नहीं देख रहे होते. हम कुछ ना कुछ और, अगर किसी को करंट अफेयर्स का शौक है, अगर किसी को करंट अफेयर्स का शौक है, तो वो आपको ट्विटर पे मिलेगा, आपको वायरल क्लिप्स के ऊपर मिलेगा, डिबेट के ऊपर मिलेगा. तो टीवी का तो बहुत कम, एक वो कहें कि रुझान जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया. तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने वो ज़माना देखा जो वाक़तन एक मीडिया इंडस्ट्री जब थी, न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री बूम था मीडिया का, और बड़ा क्रेज होता था. लोग बाय नेम एंकर्स को, और न्यूज़ एंकर्स तो बड़े स्टार्स थे, फॉलो करते थे. और उनके आप देखिए ना जावेद जब्बार, जी he started as English news reader. वो
لیکن اس کے بعد جاوید جبار کہاں سے کہاں کمال شخصیت ہے. ان کے ساتھ کوئی 10 منٹ بیٹھ جائے تو وہ تو یونیورسٹی ہے پوری کی پوری, سیکھنے کو ملتا ہے. جاوید جبار صاحب. لیکن ابھی آسما بچے جب نئے آتے ہیں نا اینکرز, ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس ہم آ جائیں گے تو اینکر کی سیٹ پہ بیٹھ کے ہم اینکر بن جائیں گے. ان سے آپ پوچھیں تو ان کو تلفظ کا نہیں پتہ ہوگا, ان کی ریڈنگ نہیں ہوگی, اور اس کے بعد وہ انہوں نے پڑھنا بھی کچھ نہیں ہے, نہ وہ اخبار پڑھتے ہیں نہ وہ کرنٹ افیئر کو دیکھتے ہیں. بس انہیں ہے کہ ایک ہم نے صرف ریڈنگ کرنی ہے پرومپٹر سے, اور ہم نے میک اپ کر لیا ہے اور ہم سیٹ پہ بیٹھے اور ہم اینکر ہیں. صحیح بات ہے, بہت ایشو فیس کرنا پڑا. صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیے میں اس میں زیادہ ذمہ دار جو ہے میں ان لوگوں کو سمجھتی ہوں جو مینجمنٹ جنہیں ہم کہتے ہیں. بہت سارے خوبصورت چہرے لا کر بٹھا دیے جاتے ہیں, لیکن جب ہمیں ایک چیز فہد حسین صاحب نے سکھائی تھی, جو ڈائریکٹر نیوز تھے ہمارے, تب ایکسپریس پر بڑے نامور جرنلسٹ صحافی ہیں ہمارے, انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ کا چہرہ دیکھ کے نا آسماں کوئی شخص رک جائے گا. میرے چہرے کی بات نہیں وہ کر رہے تھے, ظاہر وہ سب کو بتا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ ٹی وی پہ بیٹھیں گے تو آپ کی اپیرنس ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں کنٹرولر ہے وہ رکے پہلے آپ کو دیکھ کے, آپ کو دکھنا ایسا چاہیے. لیکن اس کے بعد جب آپ کا وہ والیوم بڑھائے یا آپ کو سنے, تب بات بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ رکا رہے, ورنہ یہ جو کنٹرولر یہ بڑی ظالم چیز ہے, ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا وہ کسی اور چینل پہ سوئچ کرنے پہ. تو یہ بات ہم لوگوں نے پلے باندھی ہوئی تھی, اور پھر کوشش تو میرے خیال میں سیکھنے کا عمل تو کبھی بھی نہیں رکتا ہے, ہمیشہ جاری رہتا ہے. اور بہت سارے لوگ, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ہیڈ لائنز کے ساتھ جو کر رہے ہوتے ہیں, بریکنگز کے ساتھ جو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خیر میرے خیال میں بہت سارے بچے بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, اچھا بھی کر رہے ہیں, ٹرینڈ بھی تبدیل ہو گیا. میرا خیال ہے اب وہ شین قاف والے تلفظ کے اتنے مسائل نہیں, ہمیں تو بہت تھے, ہم نے تو بہت دیکھے ہیں, بہت ڈانٹ پڑی ہے, اتنے سارے ہم استعمال کر رہے ہیں, ہم نے تو بڑی سختیاں, بہت ڈانٹ پڑتی تھی, بہت ڈانٹ پڑتی تھی. آج کل ٹک ٹاکر زیادہ ہیں, یہ جو اینکرز بھی ہیں یہ بھی, میں سب بچوں کو نہیں کہہ رہی, کوئی دیکھ کے ناراض ہی نہ ہو جائیں, بہت سارے بچے ہمارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت سارے بچے. لیکن جو ایک فیکٹر جو کم ہوا ہے مجھے لگتا ہے وہ سینئرز کی رسپیکٹ کا فیکٹر. آپ یقین کیجئے کہ جو جتنی میری سینئر اینکرز ہیں, میں آج تک ان کے نام کے آگے جی لگائے بغیر ان کو مخاطب نہیں کرتی. جیسے غریدہ فاروقی ہیں, وہ میری سینئر تھیں ٹی وی پہ, میری جرت نہیں ہوتی میں آج ان سے بات کروں میں ان کو غریدہ جی نہ کہوں. تنزیلہ مظہر صاحبہ, جب ہم بالکل چھوٹے چھوٹے ہم خبریں پڑھنا سیکھ رہے تھے, وہ تب سے کرنٹ افیئرس کا شوز کرتی تھیں. میں آج بھی جب ان سے بات کرتی ہوں تنزیلہ صاحبہ سے, میں ان کو تنزیلہ جی کہتی ہوں. بہت سارے اور ہمارے ایسے جرنلسٹ فیمیل میل, میں ان کا نام نہیں لیتی, میں ان کو سر کہہ کے مخاطب کرتی ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ کیوں کہتی ہیں, وہ تو آپ کے نہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہیں, وہ رسپیکٹ دینی چاہیے. کبھی ریڈیو کیا آسما آپ نے؟ میں نے کبھی ریڈیو نہیں کیا, ڈائریکٹ ٹی وی کیا. میم نائلہ, خود آپ ہمیشہ سے سی ایس ایس ہی کرنا چاہتی تھی؟ بالکل بھی نہیں. کیا کرنا چاہتی تھی, کیا بننا چاہتی؟ اچھا میں ایکسپیکٹ کرتی یہ کہیں گی جی بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں. میں کہانی سناؤں آپ کو, ٹائم ہے پوری کہانی کا؟ مجھے جیسے کہا پڑھنے لکھنے کا شوق تھا. میں ابھی فرسٹ سیمسٹر میں تھی یونیورسٹی میں, تو مجھے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سینٹا باربرا سے اسکالرشپ آ گئی تھی. I wanted to go abroad. پر اب لائک تو تھی نا, تبھی تو اسکالرشپ بہت ہی زیادہ تھی. ہم جیسوں کو تو گھر والے فیس نہیں دینا چاہ رہے. صحیح بات ہے, بہت زیادہ تھی, ہم تو بڑے ٹلے تھے جی. Very sweet. تو I wanted to go abroad and do my studies. اور میرا دل تھا میں پی ایچ ڈی کروں, you know, more into academics. تو میں نے اپنے پیرنٹس کو دکھایا, میں نے کہا مجھے اسکالرشپ مل رہی ہے, آپ کی اجازت ہو تو. ابو تھوڑی سوچ میں پڑ گئے, امی ابو کی آپس میں گفتگو, ہو چھوٹی سی بچی اکیلی باہر بھیج دیں گے, جیسے باہر بالکل بچیوں کو نہیں بھیجنا چاہیے. سوسائٹی ٹیبوز بھی ہے ہمارے یہاں. ہاں obviously you don't want. تو میں نے کہا کیوں نہیں بھیجیں گے آپ, مجھے اسکالرشپ مل رہی ہے, آپ کا تو کوئی خرچہ نہیں جا رہا, کچھ نہیں. کہا بیٹا خرچے کی کیا بات ہے, خرچہ کیا ہم نہیں اڑاتے, آپ کا خرچے کی بات نہیں ہے, اکیلی بچی باہر جانا, you know, ہماری فیملیز میں اس طرح نہیں ہوتا. یہ کیا بات ہوگی, ساری دنیا جاتی, ہماری فیملی انوکھی ہو گئی. اچھا پھر میرے تایا خدا بخشے, وہ ہمارے پہلے امبیسڈر تھے بنگلہ دیش. اچھا, انہوں نے ریلیشن شپ ہمارا بنگلہ دیش سے 74 میں, جب جنگ کے بعد حالات بہت برے تھے جی, تو تایا جی کی بڑی بڑی مونچھیں, محمد خورشید ان کا نام خدا بخشے. تو ابو نے تایا جی کو شکایت کی کہ یہ دیکھیں جی
میں سے کہتا ہوں CSS کا امتحان دے, یہ نہیں دیتی. تائی جی نے مونچھ کو ہاتھ لایا, کہتے کیوں نہیں دیتی؟ میں کہا تائی جی میں نے نہیں بیوروکریسی میں جانا, ملک تباہ کر دیا انہوں نے, سب کچھ کر دیا, اب میں اس کا حصہ کیسے بنوں؟ میں تو ملک کو بنانے والوں میں سے بننا چاہتی ہوں. یہ بیوروکریٹس تو انہوں نے تباہ کیا سارا ملک. کہتے خود بیوروکریٹ ہے آج. وہی تو نا, وہی تو کہہ رہی ہوں کہ بالکل نہیں, آئی واز ٹوٹلی اگینسٹ اٹ. تو تائی جی نے کہا بیٹا نہیں, کام کرنے والے ہر جگہ کام کرتے ہیں اور تباہ کرنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں. سو یو شوڈ ناٹ تھنک لائک دس. اچھا, سامنے نیوز پیپر پڑھا تھا, اس پہ ایک ایڈ تھا گریڈ 17 پوسٹ کا بارانی ایریاز میں ریسرچ آفیسر کا. تو میں نے کہا میرا شیر پتر, ابو پیار سے مجھے شیر پتر کہتے تھے, شیر پتر تو باہر سے گھوم کے آئے گی نا, PhD کی ڈگری تیرے ہاتھ میں ہوگی, تیرا بریف کیس ہوگا, ہر دروازے کو کھٹکھٹائے گا تو کوئی تجھے پوچھے گا نہیں, کوئی یونیورسٹی میں تجھے نوکری دینے کے لیے بھی تجھے سفارش چاہیے ہوگی, جب تک تو بتائے گی نہیں تو کون ہے, کس فیملی سے, ہو از گوئنگ ٹو بادر. میں کہا نہیں ابو, یہ تو آپ کا کلونیل مائنڈ سیٹ ہے, ہم جو ہے وی کین کیری دا ورلڈ آن آور شولڈرز, اتنی مطلب جب آپ کوالیفیکیشن لینے کیوں نہیں پوچھیں گے؟ کہتے ہیں اچھا بیٹا یہ جاب ہے, اس کو اپلائی کرو, اگر اس پہ تمہیں مل گئی جاب وداؤٹ ٹیلنگ ہو یو آر, ویئر یو فرام, آئی ول سلوٹ یو اینڈ یو کین گو ٹو UCSB. تو یہ چیلنج ملا. اور اگر نہیں تو چپ کر کے CSS دے دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں گئی, جب میں وہاں گئی 500 بندوں کی لائن تھی ایک پوسٹ کے لیے. ایسا ہی ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1981. اس وقت تب بھی ایسا 1981 میں بھی ایسا تھا. جی ہم بالکل. کہتے ہیں آج ایسا حالانکہ سوچ رہے کہ اس وقت تو اتنا کمپٹیشن نہیں جی, ایک پوسٹ کے لیے 500 بندے, ہاف آف دیم سینئر فرام مائی یونیورسٹی, A گریڈرز اور بے روزگار. تو 91 میں بھی ایسے تھے. اس وقت میں نے سوچا, میں نے کہا اگر میں نے تو شرط کی خاطر کیا, اگر مجھے نوکری مل گئی تو یہ بیچارے پھر بھی سڑکوں پہ ہی ہوں گے, جن کی ماؤں نے چوڑیاں بیچ بیچ کے ان کو پڑھایا کہ کل یہ افسر بنے گا, اور آج بھی وہ سڑک پہ ہے. اور اگر میں نہیں ہوتی پھر مجھے CSS کرنا پڑے گا, جو میں نہیں کرنا چاہتی. اینی وے, اس تذبذب میں چلی گئی اندر. انٹرویو پینل بیٹھا تھا, 5-6 لوگ تھے, انہیں سوال بھرمار شروع کر دی. آئی واز سو کانفیڈنٹ, فٹافٹ جواب دیے جا رہی ہوں. جب انٹرویو ختم ہو گیا تو میری بھی دیکھیے نا نادانی سمجھی کہ میں نے کہا آئی ہیو آنسرڈ آل یور کوسچنز, ڈو آئی پریزیوم آئی گیٹ دا جاب. انہوں نے مجھے دیکھا, جو چیئرمین تھے انہوں نے اینک نیچے کر کے پھر اوپر, کہتے ہیں بیٹا یو آر ویری گڈ, لیکن آپ کا ایک مسئلہ ہے. میں کہا میرا اور مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا, کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں آپ نے ایڈ غور سے نہیں پڑھا تھا. میں نے کہا کیا تھا اس ایڈ میں؟ اس میں لکھا تھا 5 سال کا تجربہ. تو بیٹا آپ تو ابھی یونیورسٹی میں ہیں, آپ کے پاس تو کوئی تجربہ نہیں ہے. آپ کے انکل نے پھر آپ کو نا دھوکے سے بھیجا کہ جاب ملے گی نہیں اور یہ شرط ہار جائیں گی اور یہ CSS کریں گی. سنو نا, انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ تجربہ اچھا پڑھا تھا. نہیں, میں نے کہا دیکھیں یہ تو چکن ایگ گیم ہے, کیسے تجربہ آئے گا آپ کے جوانوں کو اگر نوکری نہیں ہوگی, موقع نہیں, اور کیسے نوکری ہوگی اگر تجربہ نہیں ہوا. صحیح بات ہے. یہ تو آپ نے ایک وشس سائیکل بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے اب بھی جوان سڑکوں پہ, جب تک آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہ ہو. بہرحال واپس آئی, ابو کھڑے, اچھا شیر پتر سلوٹ کروں. میں چپ, میں نے کہا ابو چھوڑے مذاق نہیں کریں. کہتے کیوں, کوئی جواب نہیں آتے تھے؟ کہتے یہ ہو سکتا ہے مجھے جواب نہ آتے ہو. کہتے پھر کیا ہوا؟ میں کہا وہ کہتے میرے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے اس لیے وہ مجھے نہیں سلیکٹ کر سکتے. کہتے ہیں تو بیٹا میں نے یہی کہا ہے, چپ کر کے CSS کر لو, کم از کم اپنی محنت سے اپنے آؤ گے. تو اس طرح میں CSS میں آئی. تو بیسکلی شرط ہاری تھی, ورنہ نیت نہیں تھی میری, اور اسی لیے شرط حرام ہے. یہ بہت مزے کا تھا, بہت زبردست. اچھا میں کرکٹ کھیلتا تھا تو بہت شوق سے کھیلتا تھا, پروفیشنل کھیل رہا تھا. تو ہوا یہ کہ کچھ ایشوز تھے, سندھ سے کھیل رہا تھا تو کچھ ایشوز تھے. وہ بس ایسا ہوا کہ انڈر 19 کا کیمپ تھا, پاکستان انڈر 19 کا نا, تو نیشنل ٹیم کا, اس میں کچھ ایشو ہوا تو مجھے ایک پرابلم تھا, وہ اس کی وجہ سے نہیں, مجھے انہوں نے چھوڑ کے تو کسی اور کو بھیج دیا.
اور اس کے بعد مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے, کیونکہ میرے فیملی میں سارے چاہتے تھے میں آرمی میں چلا جاؤں, آرمی میں پوری فیملی میری, میں جانا نہیں چاہتا تھا. تو مجھے اس کے بعد لٹرلی یہ نہیں پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے, اور یہ بھی نہیں پتا تھا میں آگے کیا کروں. میرے ماموں مجھے ریڈیو لے گئے اور بس اس کے بعد یہاں بیٹھا ہوں اب آپ کے سامنے. اللہ رستے کھولتا ہے بیٹا. اور نہیں پتا تھا لٹرلی. ہمارے یہاں ویسے میں سمجھتا ہوں جو یہ کریئر گائیڈنس ہے یہ ہونی بھی چاہیے. ہمارے یہاں زیادہ تر 4 ایک شعبے ہیں, ڈاکٹر بن جاؤ, پائلٹ بن جاؤ, لڑکیوں کے لیے یا ٹیچر بن جاؤ یا لیڈی ڈاکٹر بن جاؤ. نہیں, آج کل ایک اور بھی ہے کہ ٹک ٹاکر بن جاؤ. بچوں کو بنا سارے ہمارے بچوں میں میرے خیال میں اس پہ بھی ہمیں, آپ نے جیسے کہا نا کہ کریئر گائیڈنس بہت زیادہ ضروری ہے. میرے اپنے بیٹے جب میں انہیں ڈانٹتی ہوں کہ تھوڑا پڑھ لو, کچھ کر لو, ان کو بند کر دو, تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ رونالڈو جو ہے وہ بالکل پڑھا ہوا نہیں ہے, اس کو تو اسکول سے نکال دیا تھا, اینڈ دیکھیں ہی از ڈیم رچ. تو یہ آپ کیوں کہتی ہیں کہ اگر ہم پڑھیں گے نہیں تو ہم کچھ کما نہیں سکیں گے؟ تو آپ بالکل غلط بات کرتی ہیں. پھر وہ مجھے 500 لوگوں کے نام بتا کے ان کی مثالیں دیتے ہیں, ایگزامپلس دیتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی اور دیکھیں یہ کتنا پیسہ کماتے ہیں. تو آپ ہمیں یہ نہیں کہیں کہ جب میں انہیں بولتی ہوں آگے سے کہ جیسے تھوڑا بہت ہم لوگوں کو بولا جاتا تھا نا کہ اسکول میں تمہیں کیا سکھا رہے ہیں, تمہیں تمیز نہیں سکھا رہے, تو وہ مجھے آگے سے اتنی تیز ہیں آج کل کے بچے, وہ مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اسکول میں تو تمیز سیکھنے نہیں جاتے, وہ تو آپ نے ماما ہمیں گھر پہ سکھانی ہے, اسکول میں تو ہم جین زی, یہ ہے جین زی. میں یہ کہتی ہوں کہ آج کل ان بچوں کو اب مجھے بتائیں کہ کیسے ان کو آپ کریئر کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. وہ تو مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ اینکر بن جائیں, سارا دن آپ پڑھتی رہتی ہیں, آپ ٹی وی ڈراماز نہیں دیکھ سکتی, آپ موویز نہیں دیکھ سکتی, اور آپ یہ بورنگ سے کرنٹ افیئرس کے شوز دیکھتی رہتی ہیں. یہ چیز تو آپ کو اینکر نہیں بننا چاہیے تھا ماما. نہیں بنی تھی, مجھے شوق تھا خبریں پڑھنے کا, تو میں نا سنتی رہتی تھی گھر میں, ہر وقت ہمارے گھر خبریں لگی ہوتی تھی. میری بہن رہنے آئی تو میں تب کوئی اور جاب کرتی تھی, صبح جانے سے پہلے میں نے 2 بلیٹن سن کے جانے, صبح اٹھتی خبریں لگا کے موبائل پہ, تو میں ساتھ تیار ہوتی رہتی تھی, ساتھ ہی میں خبریں سنتی تھی. وہ مجھے 2 دن بعد کہتی ہے کہ ہم خبریں سننے آئے ہیں یہاں پہ. صبح اٹھتی ہوں خبریں لگاتی ہوں, پھر چلی جاتی ہوں, پھر واپس آتی ہوں, پھر خبریں لگاتی ہوں. تو ہم خبریں سننے تو نہیں آئے نا, یہ کیا چیزیں لگاتی ہوں. پھر میری وجہ سے نا میرے گھر والوں کو بھی عادت ہو گئی, کیونکہ میں چینلز کو دیکھتی تھی تو وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے پھر میرے گھر میں بھی وہ خبروں کا رجحان بڑھا. میری امی حالانکہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں لیکن وہ خبریں سنتی ہیں, اور اب ان کو عادت بنی ہے, وہ سارے چینلز کو آبزرو کرتی ہیں, ان کو ہر چینل کا پتہ ہے. اچھا, اب تو ہماری پوری قوم ہی اس میں ہے نا, اب تو ہماری پوری قوم کرنٹ افیئرس میں. آپ کسی ٹھیلے والی کے پاس چلے جائیے, آپ کسی ایون آپ کے گھر پہ جو کچرے کے لیے لوگ آتے ہیں, آپ ان سے کھڑے ہو کے پوچھ لیجیے, وہ آپ کو بتا دیں گے فلاں نے جہاز خریدا, اس نے غلط کیا, فلاں, مطلب وہ ہر چیز وہ لوگ جانتے ہیں. یہیں سے دوبارہ بات شروع کرتے ہیں, لیکن ابھی ہمیں ایک بریک کا بولا جا رہا ہے, تو واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, عید کی خوشیاں مبارک. سچ ٹیلی ویژن کے سنگ مرحبا عید جاری و ساری ہے. میں ارسلان کھوکر ہوں, میرے ساتھ موجود ہیں فاطمہ توصیف. اور عید کی خوشیاں ہم آپ کے ساتھ منا رہے ہیں, مختلف مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں, اور مختلف ہمارے جو کو ہوسٹ ہیں, ہمارے دوست ہیں, وہ بھی آپ کی مختلف ملاقاتیں کروا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں مختلف شعبہ زندگی سے موجود ہیں, لیکن جو شخصیات ہیں وہ اپنے اپنے شعبوں میں شاندار اور گراں قدر خدمات انجام دے رہی ہیں. عید کی خوشیوں کے لیے سب سے امپورٹنٹلی اگر میں سمجھتا ہوں فاطمہ, ہم اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں تو میرا خیال ہے خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں عید کے دن, خاص طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہے جس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے, اس کی مدد کر کے دیکھیں, یا عید میں, رمضان میں, یا نارملی بھی کسی دن, تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے دل بڑا باغ باغ ہوتا ہے. وہ خوشی بالکل الگ سی ہوتی ہے. کسی اور کی جو ہیلپ کر کے جو ہمیں خوشی ملتی ہے, وہ اپنے لیے, ہم جو اپنے لیے تو سب ہی کرتے ہیں, اپنی ذات کے لیے ہم سب کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہوتے ہیں, اچھا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب دوسروں کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں تو وہ جو خوشی ہوتی ہے نا, اس کے احساسات ہی بالکل مختلف ہوتے ہیں. اچھا, کیونکہ معاشرہ اتنا زیادہ اب میرا خیال ہے پریشانی کا شکار ہے, یا ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی نفسا نفسی ہے, اس دور میں اگر آپ ذرا کسی سے ہنس کے بات کر لیں, کسی سے اچھی بات کر لیں, اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں, تو میرا خیال ہے یہ بھی بڑی زبردست بات ہے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے, کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی بہت اچھی بات ہے. اور کسی کو اگر آپ اچھی اسمائل سے بات کر لیتے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی بہت پریشان ہو, آپ کی چھوٹی سی اسمائل جو ہے وہ اس کو اچھا فیل کروا سکتی ہے. تو یہ کہتے ہیں نا کہ مسکراہٹ جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے, تو کسی کی پریشانی, کسی کا غم کم کرنا, آپ کی مسکراہٹ اس میں بڑا اچھا کردار ادا کر سکتی ہے. اچھا جی, اب آتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب. 2 بڑے شاندار گیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں. سب سے پہلے جن سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں, پاکستان ہی نہیں, اس ایشیا میں اگر باکسنگ ریلیٹڈ میں دیکھوں, اتنا بڑا نام اللہ نے نہیں پیدا کیا جتنے بڑے نام پاکستان میں پیدا ہوا. ایک حسین شاہ تھے, اور حسین شاہ کے بعد اگر کوئی بہت اچھا بڑا باکسر جس نے بہت بڑا نام پیدا کیا, دنیا
ان کو دا فیلکن کے ٹائٹل سے جانتی ہے. پاکستان کے لیے بہت پراؤڈ کی بات ہے, پرائڈ مومنٹ ہوتا ہے, جہاں جاتے ہیں جس رنگ میں وہ اترتے ہیں وہیں وہ پاکستان کے لیے بیلٹ لے کر آتے ہیں, وہیں سے وہ پاکستان کے لیے فتوحات لے کر آتے ہیں. ہر رنگ میں انہوں نے اپنا لوہا مروایا. بین الاقوامی سطح پر بہت بڑا نام, پاکستان کے لیے ایک پرائڈ ہے اور بہت شاندار باکسر ہیں. ابھی ریسنٹلی بینٹم ویٹ کیٹیگری میں انہوں نے بین الاقوامی مارکہ مارا اور ایک بہت ٹف اپوننٹ تھا. لاہور میں یہ مقابلہ ہوا تھا جس میں وہ شاندار فائٹ پوری دنیا نے اس کو وٹنس کیا اور الحمدللہ انہوں نے بڑے شاندار طریقے سے اس فائٹ میں پاکستان کا نام روشن کیا. محمد وسیم دا فیلکن ہمارے ساتھ موجود ہے. وسیم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک. عید مبارک آپ کو بھی. السلام بھائی. تھینک یو وسیم بھائی, آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے لیے ہمیشہ فخر کی بات ہے آپ جیسے بڑے کھلاڑی پاکستان میں پیدا ہوئے, ارشد ندیم جیسے کھلاڑی پاکستان میں پیدا ہوئے. ایک طرف کرکٹ ہے, دوسری طرف آپ لوگ اپنا لوہا منوا رہے ہیں, ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. جی فاطمہ. بالکل ایسا ہی ہے, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. اور آپ بتائیے آپ کی عید کیسے گزرتی ہے, کس طرح سے آپ عید مناتے ہیں, اور ایک پلیئر کی جو لائف ہے پہلے ہم ذرا دوسرے گیسٹ کو بھی انٹروڈیوس کریں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رافع بطول, ماہر نفسیات ہیں. اور ابھی ریکارڈنگ شو سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر رافع بطول جو ہیں وہ دوسروں کے ذہن پڑھ لیتی ہیں. تو بڑی خطرناک بات ہے. بڑی خطرناک بات ہے. تو میں یہی سوچی تھی کہ یہ شاید ہمارا ذہن پڑھ رہی ہوں گی, تو آپ کو ویلکم کہیں گے اپنے شو میں اور آپ سے بات کریں گے آج عید کے حوالے سے. بہت شکریہ. آپ بتائیے گا آپ کی عید کیسے گزرتی ہے, اور ایک ماہر نفسیات جو ہے وہ صرف اپنے کلینک تک ہی ماہر نفسیات ہے, جو وہ عام زندگی میں بھی لوگوں کو اس طرح سے جج کرتا ہے, لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کو سوچتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہوگا, اور عید کے دن کی جو ایک نارمل انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ اور ماہر نفسیات کتنا گہرائی سے سوچتا ہے, یہ بتائیے گا آج. جی بالکل, یہ ایک مت ہے کہ ماہر نفسیات جو ہیں وہ لوگوں کی سوچ کو پڑھ لیتے ہیں, یا ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ ججمنٹل بالکل نہیں ہوتے. ہاں پتہ چل جاتا ہے لوگوں کے بیہیویئر کو, کیونکہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے آبزرو کرنا ہے, اور ہم لوگ بڑے کین آبزرور ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے بیہیویئر کو بڑے اچھے سے آبزرو کرتے ہیں, اور اسی لیے ہم لوگوں کو نارمل لوگوں سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ ہم جب اچھے سے آبزرو کرتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ بھی سکتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک عادت ڈیولپ ہو جائے کہ میں اس کے بارے میں جان لوں؟ نارملی آپ کا پروفیشن ہے اور آپ کی اسٹڈی یہی ہے, تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے بھی ملے تو اس کے بارے میں کچھ سوچنا شروع کر دیں؟ ایگزیکٹلی یہ چیز تو پھر ہمارے وہ انسٹنکٹ میں شامل ہو جاتی ہے کہ ہم نے آبزرو کرنا ہے اور اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے کچھ لوگوں ہمارے بارے میں یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ شاید خود بھی اس فیلڈ میں ہیں تو خود بھی ویسے ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کا پتہ اتنے اچھے سے چل جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس سے بات کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی ہے. کیا بات ہے. تو ایک وہ خاموشی کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے آپ کی پرسنالٹی میں. پتہ جاتا ہے. یہ بھی وسیم بھائی یہ بتائیں عید کیسے مناتے ہیں؟ ہماری طرح نارمل صبح اٹھتے ہیں, نماز پڑھی, کچھ میٹھا کھایا, کیا سوتے ہیں, کیا کرتے ہیں عید کے دن؟ عید بڑا ہی نارمل ہوتا ہے. عید نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں, پھر فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور پھر تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں. بٹ میری عید بھی ٹریننگ میں گزرتی ہے. میں موسٹلی عید کے دنوں میں بھی میں ٹریننگ اپنا جاری و ساری رکھتا ہوں, تو بڑا نارمل سا دن ہوتا ہے. اور کتنی عیدیں باہر ہوئی ہیں پاکستان سے؟ میری یہ بہت سالوں کے بعد پہلی عید ہے فیملی کے ساتھ, لیکن اس سے پہلے بھی میں جو ہے میرا جو دونوں عید گزرے ہیں کیمپ میں انگلینڈ میں, لیورپول میں, تو عید کافی موسٹلی میرے جو ہے عید ہے باہر ہوتی ہے, بیکاز اینی ٹائم آپ کی جو ہے فائٹ اناؤنس ہوتی ہے اور آپ کو جانا ہوتا ہے. تو ابھی جیسے اگر ایک عید یہاں پہ ہوگا, ابھی نیکسٹ عید کا مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں پہ ہوں گا. تو یہ ایک کیا کھاتے ہیں وسیم بھائی عید پہ, یا عید پہ بھی ڈائٹ شائٹ پلان اسٹرکٹ رکھتے ہیں؟ سب کچھ تو ہم نہیں کھا سکتے, بڑا سلیکٹڈ ہمارا جو ہے وہ فوڈ ہے, اور میں تو بہت خیال رکھتا ہوں بیکاز کرنٹ ورلڈ ٹائٹل ہولڈر. جی ماشاءاللہ ورلڈ ٹائٹل ہولڈر ہیں, چیمپئن ہیں آپ ہمارے لیے. تو اس کے لیے یہ ہو کہ اینی ٹائمز آپ کو جو ہے پروموٹر مینیجر کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ یار آپ نے جلدی سے کیمپ میں آنا ہے, دوبارہ سے آپ نے ٹریننگ شروع کرنی ہے, اس ڈیٹ کو آپ کی فائٹ اناؤنس ہو گئی ہے. تو یہ اور پھر وہ ویٹ کٹنگ اور یہ ساری چیزیں بڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے. بڑی پریشانی سے بچنے کے لیے تو پھر کافی خیال احتیاط رکھتے ہیں. جی ہاں, اپنے آپ کو 24/7 فٹ رکھنا, اور جو ہے ٹریننگ کرنا, اور کھانے میں بھی بہت احتیاط کرنا, اور اپنے ڈائٹ کو
مینٹین کرنا یہ سب. تو جب ایسے تہوار ہوتے ہیں, میں یہ جاننا چاہوں گی, جب ایسے تہوار ہوتے ہیں, عید یا شادیاں اس طرح کے, پاکستان میں تو ہوتے ہی, مطلب شادیاں بھی ہم دیکھتے ہیں, اتنی شادیاں ہوتی ہیں, ایسے کھانے ہوتے ہیں, تو پھر کس طرح سے خود کو کنٹرول قورمے سے کیسے بچتے ہیں, بریانی سے کیسے بچتے ہیں؟ پاکستانیوں کا تو یہ بہت مشکل ہے کہ ان چیزوں سے خود کو دور رکھا جائے. یقین کریں میں موسٹلی مطلب میں اگر کسی بھی شادی میں گیا ہوں تو بولنا نہیں چاہیے, لیکن میں بہت ہی یعنی وہاں پہ صرف اپنی جو ہے ایک حاضری لگا کے آ جاتا ہوں اور کھانے سے بچتے ہیں, بڑے احتیاط کرتا ہوں, اور یا کچھ بھی ایسا سیلڈ وغیرہ لے لیا. ادروائز بہت کوشش کرتے ہیں کہ جو ڈائٹ ہے اور جو نیوٹریشن نے جو ڈائٹ دیا ہے تو اس کو پراپر فالو کریں. لیکن ورلڈ چیمپئن بننا کوئی آسان نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا ٹائٹل ہے, بہت بڑا ٹائٹل ہے. پیچھے اسٹرگل ہے وہ واقعی. دیکھیں نا وہ شادی میں بھی جا کے نہیں کھا رہے, ہم سے تو رکا نہیں جاتا وسیم بھائی, ہم تو چلے جائیں تو پھر کہتے ہیں چلو بڑے عرصے بعد شادی میں آئے کچھ کر لیں. رافیہ کھانا پکاتی ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل صحیح بنا لیتی ہیں؟ اصل میں ٹائم کا بہت ایشو ہوتا ہے, لیکن جب بناتی ہوں تو ٹرائی یہی ہوتی ہے کہ اچھا بن جائے. کیا اچھا بنا لیتی ہیں عید کے پکوانوں میں, کیا اچھا بنا لیتی ہیں؟ عید میٹھا جو بنتا ہے وہ بنا لیتی ہوں میں, شیر خورما, سوئیاں وغیرہ, کھیر, سے, اور بریانی میں اچھی بناتی ہوں. واہ, آپ کیا بنا لیتی ہیں فاطمہ؟ میں کچھ خاص نہیں, خبریں بنا لیتی ہیں, پروگرام بنا لیتی ہیں, باتیں بنا لیتے ہیں. وسیم بھائی کچھ پکا لیتے ہیں؟ جی میں صرف اپنا ڈائٹ فوڈ بنا سکتا ہوں, بیکاز آبویسلی جب میں باہر ہوتا ہوں تو میں جو ریلائی نہیں کر سکتے ہوٹلز پہ, تو خود ہی کرنا پڑتا ہے. نہیں, آپ باہر سے کچھ کر بھی نہیں سکتے بیکاز اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے اپنا بریک فاسٹ, لنچ, ٹی ٹائم جو اور ڈنر ہے وہ آپ خود ہی بنا لیتے ہو. اور جتنے ہمارے جو میرا جو فوڈ ہے وہ پراپر چھوٹے ویٹ مشین پہ وینگ ہوتا ہے, پہلے اس کو وینگ کرتے ہیں کہ مطلب 100 گرام کہیں زیادہ نہ ہو جائے, 120 گرام سے 160 گرام سے, تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر آپ اس کو بناتے ہیں, پھر آپ کھاتے ہیں. یہ بڑا ہی اسٹرکٹ بہت بڑی بات ہے کہ کھانے میں بھی دیکھیں ناپ کے کھانا پڑ رہا ہے, تول کے کھانا پڑ رہا ہے. اچھا بچپن کی بات کرتے ہیں, آپ نے بچپن میں یہی سوچا تھا کہ آپ نے باکسر ہی بننا ہے یا نہیں, یہ کبھی بھی یہ میں نے نہیں سوچا کہ میں باکسر بنوں گا. بس ہم ایسی ایک ایریا میں ہم رہتے تھے جہاں پہ سب سے زیادہ جو لوگ تھے وہاں کے وہ اسپورٹس مین ہیں. موسٹلی وہاں پہ ہر دوسرے فیملیز میں اسپورٹس بہت زیادہ کرتے ہیں, فٹ بال اور باکسنگ وہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو پھر وہاں سے ہم نے اسٹارٹ لی. ہمارا وہاں پہ جم ہے ابھی تک, مطلب وہ بہت ہی چھوٹا سا ہے جتنا یہ آپ لوگوں کو. وسیم اپنا ایریا بتائیں نا لوگوں کو پتہ چلے, ہمیں تو پتہ ہے پھر بھی. تو وہ اس میں تقریباً 70-75 ایئرز ہو گئے یوتھ باکسنگ کلب, مطلب پاکستان بنا ہے. تو وہاں پہ لوگ باکسنگ سب سے زیادہ فٹ بال اور باکسنگ کا رجحان ہے. جی وہاں پہ بلوچستان میں یہ لوگ بہت شوق سے کرتے ہیں, بیکاز فائٹنگ اسپورٹ جو ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ جی. اچھا وسیم بھائی کبھی سوچا تھا کہ مطلب چلیں آپ تو بن گئے نا باکسر کے, سارے محلے میں یا دوست یار فیملی میں سارے لوگوں ساتھ جاتا ہے بندہ, پھر تھوڑا شوق ہو جاتا ہے, کبھی کچھ اور بھی سوچا تھا کہ اس کے علاوہ کچھ اور بننا ہے؟ جی موسٹلی مطلب باکسنگ کے ساتھ, باکسنگ سے زیادہ مجھے جو ہے شوق جو ہے فٹ بال کا ہی تھا. کھیلی بھی ہے؟ جی ہاں, بہت فٹ بال میں نے بہت کھیلی. فٹ بال میں بھی میں بڑا اچھا ٹیلنٹ رہا ہوں, مطلب اپنے اسکول ٹیم میں بہت ہی اچھا, اپنے جو ہے وہاں پہ بھی ٹاپ جو اسکول کا ٹیم تھا اس میں بھی میں رہا ہوں. زبردست. تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو اسپورٹس لور ہیں, کچھ نہ کچھ کرنا تھا. فٹ بال مجھے بہت زیادہ مطلب تھا کہ میں فٹ بال کھیلوں. زبردست. لیکن رافیہ جس طرح وسیم بھائی آ گئے ہاتھ ساتھی, اور بس آج تو دنیا کے نمبر 1 باکسرز میں سے ماشاءاللہ. آپ کیا ڈاکٹر ہی بننا چاہتے تھے؟ شروع سے سوچا کیا تھا؟ اکثر بچے ہوتے ہیں نا, پہلے کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہے, کوئی فوجی بننا چاہتا ہے, پھر آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر بھی ماہر نفسیات تو بہت ہی کم لوگ اس طرف چاہتے ہیں. سائیکالوجسٹ تو ایک بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر تو سب بننا چاہتے ہیں, بہت سے لوگوں کا شوق ہوتا ہے ڈاکٹر, تو سائیکالوجسٹ بننا یہ کیسے آپ کو مطلب شوق پیدا ہوا؟ بیسیکلی مجھے جب میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا تب میں ویسے بہت پڑھنے والی ایک بچی تھی کہ ہر ٹائم پڑھائی اور سارا کچھ تھا, لیکن جیسے تھوڑی سی میں بڑی ہوئی تو وہ میں ٹیپیکل MBBS نہیں کرنا چاہتی تھی, میں فیشن ڈیزائننگ کی طرف جانا چاہتی تھی. تو وہ بس ایسے ہی کچھ چیزیں ہوئیں کہ میں نے سائیکالوجی میں ایڈمیشن لے لیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ میری لائف کا بیسٹ ڈیسیژن تھا, کیونکہ ڈیوائن فورس آپ کے لیے جو کرتی ہے بڑی بہترین ہوتی ہے.
تو وہ مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے یہ سبجیکٹ پڑھنا اور جس طرح سے میری پرسنالٹی ہے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، وہ میرے لیے بہت بہترین ہو گیا. تو میں اپنی اس فیلڈ سے بہت سیٹسفائی ہوں. اچھا کچھ لوگ، میں سوری نہیں بھائی آپ. اچھا عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ خود بھی ایک ٹائم پہ آ کے نا ان کو بھی ایشوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ اتنے لوگوں کا سن رہے ہوتے ہیں، وہ مسئلے مسائل سنتے ہیں اور ان کو ہینڈل کرتے ہیں. تو کبھی آپ کو ایسا فیل ہوا کہ اب آپ مطلب اب نہیں ہو سکتا بہت زیادہ؟ بالکل یہ ایسا ہوتا ہے. سائیکالوجسٹ کو بھی خود کو ڈیٹاکس کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ بے شک فیل نہ کریں لیکن آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں ایموشنس کا برڈن بہت بڑھ جاتا ہے. اور آپ جب بہت سارے لوگوں کی کہانی سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو چیزیں ڈیفینیٹلی آپ کو فیل ہوتی ہیں. تو اسی لیے ہر فیلڈ میں ویسے چھٹی کی تو بہت شدید ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اپنے آپ کو ڈیٹاکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جائیں تھوڑا سا اس روٹین سے ہٹ کے. سائیکالوجسٹ کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ ان کی روزمرہ کی روٹین اتنی ٹف ہے نا، دوسروں کے مسائل سننا، ان کی پوری وہ ایشوز کو سننا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایگزیکٹلی. تو آپ اچھا یہ ذرا بہت سارے لوگ جاننا چاہیں گے، یہ جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے، کیا فرق ہے؟ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹ کی سب سے پہلے بتاتی ہوں کہ MBBS کرنے کے بعد آپ جب اپنی اسپیشلائزیشن کرتے ہیں سائیکیٹری میں تو وہ سائیکیٹرسٹ ہیں. اور کیونکہ میں نے PhD کی ہے سائیکالوجی میں، تو پہلے میں نے بیچلرس کیا، پھر ماسٹر کی اور پھر PhD کی کلینکل سائیکالوجی میں، اسی لیے آپ پریکٹسنگ یہ سارا کچھ کریں گے. بالکل. عظیم بھائی بچپن میں شرارتی تھے؟ جی ہاں کرتے تھے شرارتیں؟ جی ہاں بچپن میں بڑی کوئی مزے کی شرارت کوئی ایسی کی ہو آج سننے والے ذرا سنیں بھائی، ورلڈ چیمپئن بھی شرارتیں کرتے ہیں. جی میں نا شرارت تو بہت ہوتی تھی، لیکن یہ ہے کہ لڑنے والی زیادہ تھی. لڑائی والی زیادہ تھی، مطلب بہت ڈینجرس لڑتے تھے. یہ بڑا کبھی گھنٹیاں بجائی ہیں؟ جی ہاں، یہ تو نارمل ہی ہے، باڈی نارمل ہے، اسپیشلی ان رمضان کے دنوں میں بہت زیادہ یہ مار پڑی والدین؟ جی ہاں وہ تو لازمی ہے. ہاں جی. عیدی شیدی؟ جی ہاں عیدی تو بچپن کے دنوں میں جانا، مطلب انکلس کے پاس اور ماموں کے پاس، تو عیدی وغیرہ یہ تو مست تھی. اس کے بغیر تو عید ہی نہیں ہوتی، اور سب سے زیادہ خوشی بچوں کی یہی ہوتی ہے. بالکل. رافعہ آپ بھی شرارتی تھیں بچپن میں؟ نہیں میں بالکل بھی شرارتی نہیں تھی. اچھی سلجھے ہوئے بچے؟ بہت سلجھے ہوئے بچی تھی. مجھے جہاں پہ کوئی بٹھا دیتا تھا، میری مدر چھوٹی، کیونکہ میری مدر بھی ورکنگ وومن تھی، تو جہاں پہ مجھے بٹھا دیتی تھی میں خاموشی سے بیٹھی رہتی تھی. مطلب کوئی زیادہ شرارتیں یا اس طرح سے نہیں تھی میری. کیا بات ہے. خاص آپ کی یاد ہو بچپن کی عید کی یا کچھ ایسا جو ابھی مس کرتی ہوں بچپن کی چیز کو؟ بچپن کی عید جب میرے گرینڈ پیرنٹس زندہ تھے تو اس ٹائم میں وہ جو اکٹھی عید ہوتی تھی وہ والی عید بہت اچھی یاد آتی ہے. اور تب اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ مطلب صبح عید ہوتی تھی تو دل کرتا تھا کہ بس کیسے صبح ہو جائے، نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی تھی وہ نیندوں میں. تو وہ ایک بہت اچھا وہ ٹائم پیریڈ تھا. ایک تو بڑا کچھ تبدیل معاشرے میں نا چینجز آ رہے ہیں. آج کل کے بچے عیدی مانگ لیتے ہیں. ہم عیدی کا انتظار کرتے تھے، پہلے جی آئیں گے سارے، قبرستان جائیں گے، وہاں سے آئیں گے، پھر جا کے عیدی ملے گی، تو بڑا زبردست ماحول ہوتا تھا. کیا فرق ہے وسیم بھائی وہاں کی عید میں، گاؤں کی عید میں، یا اپنے شہر کی عید میں اور یہاں کی عید میں؟ کمپیریزن کر لیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، کیا تبدیلیاں آپ نے دیکھی؟ آئی تھنک مطلب جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ جو عید ہوتی ہے اس کے لیے جو ایک آپ کو طلب ہوتی ہے کہ صبح کیسے ہو، پھر ہم عید منائیں، نماز پڑھے، پھر ہم گھومنے جائیں اور اپنے کزنس کے پاس ملیں، اور یہ وہ ایک الگ سی فیلنگ ہے. لیکن جب آپ جیسے ہی بڑے ہوتے جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے بزی رہتے ہیں اور آپ کو اور چیزوں میں، آپ جیسے کہ میں اسپورٹس میں ہوں، میں اسپورٹس میں رہتا ہوں، کوئی باقی لوگ بھی مصروف ہو جاتے ہیں، جیسے ہاں مصروف جو ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے کافی یہ ہوتا ہے. اوپر اسپیشلی جب آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے آپ کو. تو یہ ایک بڑی ڈفرینس سی چیز. شادی کب ہوئی آپ کی؟ شادی میری ہوئی ہے آج 5 ایئرس ہو گئے. جی بڑی بات ہے. ابھی بھابھی کو بھی ہم سلام کریں گے کیونکہ زیادہ تر باہر رہتے ہیں، زیادہ تر غائب رہتے ہیں اور فائٹ کرتے رہتے ہیں. بچے بھی دیکھتے ہوں گے کہ بھئی یہ ہر وقت ماشاءاللہ سے ایکشن میں. تو رافعہ والدین کے ساتھ عید اور پھر جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں بڑا فرق ہوتا ہے. اب تو وہ عید کارڈ والا بھی زمانہ ختم ہو گیا، واٹس ایپ پہ آپ کو عید مبارک کا سب کچھ ختم ہو گیا. اور میرا خیال ہے کئی لوگ تو واٹس ایپ کھولتے بھی نہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کرتے کہ کسی نے کیا بھیجا، بس سمجھ جاتے ہیں وہ آگے سے خیر مبارک لکھ کے تو جان چھڑاؤ جی. تو بڑا فرق ہے. عید کارڈ والا زمانہ کیسا تھا؟
बड़ा अच्छा ज़माना था वो। और एक और गर्ल्स की तो एक और बड़ी अच्छी याद होती है कि अपनी क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को वो ईदी देनी होती थी पैक करके, चूड़ियाँ और वो देनी। अब तो वो भी ट्रेंड ख़त्म हो गया है, और वो कार्ड्स पे बड़े मज़े मज़े के शेर हम लोग लिख के देते थे। तो अब बच्चों को नहीं उस तरह से चीज़ों का पता, और बड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जैसे कोई शेर आपको याद हो टेक्नोलॉजी, बचपन का जो आपने लिखे हो कार्ड पे? शेर कुछ तो बहुत मशहूर थे। वो तो हर किसी को आते हैं ना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। तो कोई ऐसा कुछ अगर याद हो, आप सीरियस शायरी भी कभी पढ़ी? शौक है शायरी? हाँ, लिटरेचर में बहुत पढ़ती हूँ। जबरदस्त। वसीम में है शायरी वायरी का शौक? नहीं, मैं बड़ा कमज़ोर हूँ शायरी में। मैं बड़ा बस, लेकिन ये जो ईद के हवाले से है, हमारे टाइम में तो ना सोशल मीडिया था, ना हमारे पास इंटरनेट, ना सेल फोन्स। अच्छा ही था वैसे। जी हाँ, फिर हम तो इस तरह बाहर निकलना, दोस्त कज़न्स के पास। आजकल तो फ़ोन्स आप देखें ना, 10 साल 12 साल के बच्चे उनके हाथ में फ़ोन है, तो वो अपने ही सब कुछ उसमें लगे होते हैं, यहाँ गेम खेल रहे होते हैं। कनेक्शन टूट गया इंसान का इंसान सोशल मीडिया ने तकरीबन जो है, जो हमारी नस्लें हैं उनको, सही बात है, काफ़ी आगे पीछे मामलात हो गए। ईद कार्ड जमा करते थे? मैंने नहीं किया ये, बिल्कुल। अच्छा। जी हाँ। ये देखिए, शरारती बच्चे होते हैं ना, वो बस शरारत में पूरी हो जाते हैं। दोस्त कितने थे बचपन के, और क्या आज तक राब्ता है उनसे? जी, हमारे तकरीबन मेरे जितने भी बचपन के दोस्त हैं उनके साथ बड़े, अभी रिसेंटली मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया, कोई 18 to 17 ईयर्स के बाद। 18 to 17 ईयर्स के बाद? जी हाँ। आपसे राब्ता हुआ? जी हाँ। खुशी हुई? जी, एग्जैक्टली। हम जो है ना ईद के हवाले से बात कर रहे थे, ईद के हवाले से कि हम, क्योंकि हम जब ईद के दिनों में फिर हम चले जाते थे जो है घूमने के लिए, तो फिर हम पिकनिक मनाते थे 2 से 3 दिन, हम फिर घर नहीं आते थे। ईद के दिनों में हम जाते थे, बड़े अच्छे जो है जो साइड एरियाज थे वहाँ पे बैठते थे, बारबेक्यू बनाते थे साथ, पानी में फिर जो बड़े बड़े नहर्स थे उसमें हम जाते थे, स्विमिंग करते थे, तो काफ़ी अच्छी मछलियाँ भी पकड़ते थे? जी हाँ, तो उस तरफ हमारी तरफ बड़ी ज़बरदस्त बड़े नहर, और जो है एक अच्छा सा माहौल, और बहुत लोग वहाँ पे अब भी जाते हैं, मतलब ईद के दिनों में, स्पेशली ईद के दूसरे तीसरे दिन वो जो है ये पिकनिक बनाते हैं वहाँ पे। कुछ कह रही थी आप? अच्छा, डॉक्टर राफिया नूर से बात करेंगे। अच्छा राफिया, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगी ईद के हवाले से आम लोगों को, माहिर नफ्सियात होने के नाते भी और वैसे भी आम इंसान होने के नाते भी? अच्छा, मेरा एक बड़ा, मैं आजकल ये सब लोगों को जो मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं उनको भी और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कहती हूँ कि आप लोगों को ना, हम आजकल ना बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू कर दिए हमने। ऐसी ऐसी बातों के बारे में हम लोग परेशान हैं जिन पे हमारा इख्तियार नहीं है। हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे इख्तियार में है। जो चीज़ें इंसान के इख्तियार में नहीं है उसके बारे में सोचने का फ़ायदा नहीं है। जब हम नहीं सोचेंगे तो ना हम परेशान होंगे और ना ही हमारी ज़िंदगी मुश्किल होगी। हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए और प्रेजेंट के मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए। ईद पे भी हमें ईद की खुशियों को एंजॉय करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके। और थोड़ा बहुत फ्यूचर के बारे में आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन हर टाइम फ्यूचर के बारे में सोचना और इन चीज़ों के बारे में सोचना जो हमारे इख्तियार में नहीं है वो बहुत गलत है। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया, राफिया के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहे। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा, अभी जिक्र किया है इन्होंने कि अब लोगों के पास इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ गई, नॉलेज की बात नहीं करूँगा, इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड होना, क्या ये दुरुस्त चीज़ है? उसमें फेक इन्फॉर्मेशन वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, जिस इन्फॉर्मेशन की, क्या वो लेना ज़रूरी है? मैम नाइला, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बिल्कुल ना इन्फॉर्मेशन होना इज़ वेरी बैड। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन इनंडेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रेन कैन नॉट सिफ्ट। फिर आप जो है ना, यू आर एज ब्लाइंड टू व्हाट्स हैपनिंग विद टू मच इंफॉर्मेशन एज यू आर इफ़ यू हैव नो इन्फॉर्मेशन। लेकिन जहाँ तक ये करियर काउंसलिंग की बात आप कर रहे थे अरसलान, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं जिस तरह, नाउ दैट आई एम नॉट इन सर्विस, तो आई गो टू यूनिवर्सिटीज़, आई एम अ गेस्ट स्पीकर एट डिफरेंट ओकेजन्स, फिर मैं मेंटरिंग भी करती हूँ। उस्मान भाई के लिए की थी करियर गाइडेंस? उस्मान के लिए तो बिल्कुल की थी। अच्छा, वो तो मेरे बच्चे, उनकी तो परवरिश की, तो दैट वाज पार्ट ऑफ इट। किस्मत का भी रोल बहुत होता है, लेकिन यस, एज अ पेरेंट आई डिड दैट। बट
as a parent also, and an educated parent, there is still this blind screen کہ آپ کو اب جس طرح آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں کون سی یونیورسٹی میں بھیجنا ہے, کون سے جو سبجیکٹس میں جانا ہے, ان سبجیکٹس میں آگے کیا کرنا ہے. میں چاہوں گا اس پہ ضرور ہم ابھی چونکہ شارٹ ٹائم ہے آسما, یہ جو جن زی ہے اب ہمارے سامنے ہے, یہ میرے اپنے بچہ ہے چھوٹا 6 ایئرس کا ہے, وہ یہ مانتا ہی نہیں ہے میں ٹی وی پہ کوئی بڑا اچھا کام کرتا ہوں. وہ کہتا ہوں جو دوسرے کرتے ہیں وہ اچھا کام ہے. 6 ایئرس کا ہے, وہ کہتے ہیں آپ کیا باتیں کرتے ہیں, یہ اتنی بڑی 6 ایئرس کا بچہ مجھے کہہ رہا ہوتا ہے بابا یہ کون سنتا ہوگا. تو ان کا بڑا ڈفرینٹ, یہ اب یہ نہیں پوچھتے جاب پر جاتے ہیں سیلری نہیں پوچھتے, کہتے ماحول ہے یہاں کام کرنے کا, کیا ہم ایڈجسٹ ہو جائیں گے, پہلا سوال یہ ہوتا ہے. وہ جن زی نہیں ہے, وہ جن الفا ہے. وہ تو صحیح بات ہے, وہ تو جن الفا, لیکن ابھی جو جن زی جو ہے نا وہ اور اسپیشی ہے. اور جن زی دے آر ویری انوویٹیو, دے آر تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس. یہ بہت ذہین بچے ہیں, ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. ہمارے سسٹمز آر ناٹ چینلائزنگ دیئر انرجی انٹو رائٹ ڈائریکشنز. میں انسٹیٹیوشنس کو بھی دیکھتی ہوں, اسٹوڈنٹ کاؤنسلر ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو کریئر کاؤنسلنگ نہیں کرتے کیونکہ ان کو خود نہیں پتا کہ بچوں کو کیا کیا آپشنز ہو سکتی ہیں. اور جیسے آپ فرما رہی تھیں کہ اب بچوں کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ اگر ٹک ٹاکر بنیں گے تو ان کو اتنے پیسے مل جائیں گے, اگر یہ یوٹیوبر بنیں گے تو ان کو, but the point is کہ at least they are regenerating revenues for themselves. وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہمارا تھا, کنونشنل تھا کہ بس یہی کر سکتے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نوکری کے علاوہ اب we have to develop private sector, we have to come up with these innovative. اب جس طرح آپ ویڈیو گیمز دیکھیں, اب پاکستان کے بچے ورلڈ چیمپئنز ہیں. جی میں بہت ہمیں نہیں پتا. اب جس طرح ارسلان کا, ہاں بالکل کی بات بتاؤں, ارسلان آیا, اس سے میری جب بات ہوئی میں اتنا امپریس ہوا اس بندے سے. وہ خالی ویڈیو گیم نہیں کھیل رہا ہوتا, وہ ایک اتنی ٹیکنیکل چیز ہے, وہ پوری پلاننگ ہے, وہ پوری پلان کرتے ہیں کہ یہ یہاں اس کی چیز یہاں, اس کے اتنے لوگ, بڑی زبردست. تو ہمیں بھی ایز پیرنٹس, ایز سینئر, وی ہیو ٹو اوپن آور مائنڈس کہ جو ہمارے ذہنوں میں تھا کہ بس تم نے ڈاکٹر بننا ہے, ٹیچر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, آرمی میں جانا ہے, اس کے علاوہ بھی بہت بڑی دنیا ہے. صحیح بات ہے. اور ان بچوں کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. ہم وہی ابھی بھی آپ کی پالیسی میکنگ بھی دیکھیں اسی طرف ہیں جو کہ قدیمی طریقے تھے. لیکن ایک چیز اس میں اور بھی ہے آسما, کیا بچے آج کل کے گائیڈنس لینا بھی چاہتے ہیں؟ نہیں, میں وہی تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے فیصلے غلط تھے. جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کا بیٹا آپ سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں کون دیکھ, تو گائیڈنس آپ اس سے لیتے ہیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے یا آپ کو اس کے جیسا بننا ہے. جب ہمارے بچوں کو, جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ میرے بچے کہتے ہیں کہ کتنا بورنگ کام ہے آپ کا, تو ہم سے گائیڈنس کیوں لینا چاہیں گے. دوسرا, جیسے ہم انسٹیٹیوشنس کی بات کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کٹ تو نہیں, یہاں سے میں کٹ رہی ہوں, کافی شور ہے باہر یار, یہ کلوز ہو جائے, بند کریں. کیا کر رہے ہو یار؟ I'm really sorry for this. نہیں جی پلیز. اچھا سوری, میں بھول گئی. ہم بات کر رہے تھے بچوں کی گائیڈنس پہ کہ کیا وہ لینا چاہتے ہیں. اچھا, میں ایک تھی جیسے آپ نے میم سے پوچھا کہ آپ نے CSS کا کیسے سوچا یا میری اس کریئر کا کیسے سوچا. آج کل جو ہے بچے, اسکولس بھی ان کو بہت ساری چوائسیز دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اسکول جو ہے وہ آپ کو چوائس نہیں دیتا ہے. ابھی جیسے میرے بیٹے جہاں جا رہے ہیں وہاں IB سسٹم ہے. اب تو کتابوں کا, پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ رٹا جو ہے اس سسٹم کو ختم کیا جائے. اب ہم یہ سوچتے ہیں, جیسے میں خود ایک ماں ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کتابوں کا بھی ایک سلسلہ جو ہے نا کہ ایک آپ نے ایک کورس رکھ دیا ہے اور بچہ اس کورس تک محدود رہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اب دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن چکی ہے, اب سب کچھ جو ہے آپ کی ایک کلک پر ہے. تو اب ہمارے بچے جو ہے وہ گیجٹس کے ذریعے پڑھتے ہیں. ہم لوگ کتابوں کے ذریعے پڑھتے تھے, وہی ایک محدود سا کورس ہوتا تھا, 14 نکات یاد کر لیے یا اس طرح کی دیگر چیزیں یاد کر لی. اب اس طرح سے نہیں ہے. بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس کو میں کیا کروں گا. جیسے میں بچوں سے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ میتھس میں یہ سیکھ لو وہ سیکھ لو, تو کہتے ہیں اس کو میں امپلیمنٹ کہاں کروں گا. ماما آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے, وہ جو آپ نے فلاں چیز پڑھی آپ نے کہاں امپلیمنٹ کیا ہے, تو میں اس کو کیوں پڑھوں. تو بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ سوال کرنے لگ گئے ہیں, اور بعض اوقات مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس ان سوالوں کے جواب
نہیں ہیں. چیزیں بہت مشکل ہوتی جا رہی ہیں. پہلے پیرنٹنگ شاید اتنی مشکل نہیں تھی. نہیں پیرنٹنگ اپنے پیرنٹس سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ واز فار یو. ہو کیا رہا ہے جنریشن ٹو جنریشن ماحول الگ ہوتا ہے, ہم بہت تابع دار تھے نا. یہ بات دیکھیں ایک ماحول تھا, جس محلے میں ہم رہتے تھے ہمیں پتا تھا کہ اس کی امی بھی اس کو تھپڑ مار لیتی ہیں, اس کی اماں بھی مار, تو اماں سے ذرا ڈر کے رہنا, اور اگر میں کچھ گڑبڑ کروں گی تو میری اماں بھی چپل اتار لیں گی. آج کل کیا ہم اپنے بچے کو مار سکتے ہیں؟ میں ٹیچر کو نہیں ڈانٹنے دیتے. میں آپ کو ایک مزے کا لطیفہ سناؤں. جی پلیز. کہ عثمان کی آپ بات کر رہے تھے, ڈاکٹر عثمان چوہان, یہ چھوٹا سا تھا 1.5 سال کا, تو بڑے ونڈرفل اکانومسٹ ہیں. تھینک یو. 1.5 سال کا تھا, دوڑا آیا میرے پاس. میں اس وقت ابراہیم کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی, مائی ادر چائلڈ. میں نیٹنگ کر رہی تھی, اس نے آ کے مجھے ایک گپ سنا دی بڑی سی. اچھا تھوڑی دیر تو میں نے سوچا, پھر میں نے کہا عثمان آر یو ٹیلنگ اے لائی؟ ایک دم آئیز برائٹ, یس. میں نے کہا وائی؟ کہتے ہیں واٹس رانگ ود اٹ اما؟ آئی سیڈ بچے ناٹ اے گڈ آئیڈیا. اب ہم جو قدیمی سوچ میں پلے بڑھے, کچھ خیال نہیں آیا, جواب نہیں آیا. میں نے کہا بیٹا زبان کالی ہو جاتی ہے جب جھوٹ بولتے. کہتے ہیں اچھا کول. واپس گیا کمرے میں اور اس سے بڑی گپ لے کے آیا. اب جب دوسری دفعہ آیا نا گپ پہ, تو میں کہا یا اللہ اب تو یہ میرا امتحان ہو رہا ہے. میں نے دل سے اندر سے نا دعا کی. میں نے کہا یا اللہ آج ماں کی عزت رکھنی. اگر اس کو لگا کہ ماں نے جھوٹ بولا ہے, یہ کبھی میری عزت نہیں. صحیح بات ہے, یہ بڑی میں بالکل سجدے میں گئی. میں کہا یا اللہ پلیز میری عزت رکھنی, آج اس بچے کی پرورش کے لیے مجھے میرا مان رکھ لیں. اچھا, اور اس نے ویٹ بھی نہیں کیا نا, گپ سنائی اور دوڑا گیا کمرے میں واپس. اور پھر آ کے کہتے اماں یو آر رائٹ. میں کہا یا اللہ موجے آج بھی ہوتے ہیں. موجے آج بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا آئی ایم. کہتے یس. میں کہا شو می یور ٹنگ. زبان اس کی کالی تھی, تو وہ سارا دن بلیک بیریز کھاتا رہا تھا, تو زبان اس کی کالی تھی. لیکن آپ کے بلیک بیریز نہیں ہوئی, بلیسنگ ہو گئی. بلیسنگ موجہ ہو گیا. لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ اب جو بچے ہیں ان کو آپ وہ گپے سنا کے جواب نہیں دے سکتے. جی صحیح بات ہے. آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے نہیں, کہانیاں نہیں سنتے, کین ناٹ ٹیل دیم. آپ تھوڑا سا ان کو ڈانٹ دیں. جیسے میں ڈرائیو کرتے ہوئے ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو کچھ بول دیا ایسے ہی کہ اس طرح سے وہ میرر کے آگے نہیں آئے, مما کو نہیں دکھ رہا ہے, میں ڈرائیو نہیں کر پا رہی. تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے اس طرح سے ڈانٹا ہے تو آپ مجھے مینٹلی ابیوز کر رہی ہیں. اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی گھر جاؤں اور میں 911 شاید امریکہ کا میں اس پہ کال کروں اور میں پولیس کو بلاؤں اور میں ان کو بتاؤں کہ آپ نے مجھے مینٹلی ابیوز کیا ہے. آپ مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے. آپ کی ذرا اسٹیپ اہیڈ ہے. تو میں نے اس سے بولا, میں نے کہا کہ یہ میری بات سنو. میں نے کہا یہاں 15 ہوتا ہے نمبر, پہلی بات یہ پاکستان, اور میں نے کہا یہاں جو پولیس آئے گی نا وہ آپ کی ٹھکائی کرے گی, مما کو انہوں نے کچھ نہیں کہنا. لیکن اس میں اچھی بات, انہیں اپنے رائٹس پتہ, انہیں پتہ وہ میں یہی کہنے والی تھی کہ آج کل کے بچوں کو اپنے رائٹس بھی پتہ ہیں, اور آج کل کے بچوں کو بہت ساری وہ چیزیں کہنا آ گئی ہیں جو ہم نہیں کہہ پاتے تھے. آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی. اب کسی کے سامنے چھوٹے بچے, میں اگر زریز کو, میرے بیٹے کا نام زریز, اس کو اگر میں کہہ دوں نا کچھ زیادہ ہی ذہین ہے نا, اتنا ذہین بھی نہیں ہوتا بچہ, مجھے تو پریشانی ہونے لگ گئی. اس کو اگر میں کسی کے سامنے یہ کہہ دوں نا تھوڑا ایسے کہ زریز نہیں کہہ رہا ہوں, کہتا بابا آپ دوسروں کے سامنے نہیں ڈانٹ سکتے. اچھا اب ہمارے بچے ہمیں سے کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن مجھے کبھی کبھی تھوڑا سا مجھے غصہ بھی آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک خبر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے, ایک شخصیت کی تصاویر جو ہیں وہ پنجاب میں, جو ہی ہم پنڈی انٹر ہوئے, کیونکہ میرے پیرنٹس جو وہ پنڈی میں رہتے ہیں, میں اسلام آباد میں رہتی ہوں, لیکن میں ہر ویکینڈس پہ اپنے اماں ابا کے گھر چلی جاتی ہوں. تو جو ہی ہم نے یہ فیض آباد والا ایریا کراس کیا اور ایک برج کراس کیا اور پنڈی کی حدود شروع ہوئی, تو ایک خاتون کی تصاویر نظر آئیں. اب دیکھنے والے سمجھ جائیں گے, میں نام نہیں لوں گی. ایک خاتون کی پوسٹرز اور تصاویر نظر آئی. تو میرا بیٹا کہتا ہے کہ what the hell she is doing here on the posters. تو میں نے کہا کہ یہ یہاں پہ ان کے پاس یہ عہدہ ہے. اس نے کہا ان کے پاس یہاں پر یہ عہدہ ہے اس پریمیسز میں. تو پھر یہ اسلام آباد میں ایک پوسٹر کے اوپر کیا کر رہی تھی؟ ان کی تو کمپلین ہونی چاہیے. یہ تو ادھر کی ہے نا, لائک آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کن کا ذکر کروں. تو ہی سیڈ کہ ان کی تو کمپلین ہونی چاہیے. یہ وہاں اسلام آباد میں کیسے اپنے پوسٹرز لگوا سکتی ہیں؟
इनको तो यहाँ इस प्रेमिसेस में रहना चाहिए। ऐसे एंकर बन गए बहुत सारी चीजें, आगे बहुत जो सारी एंकर आ रहे हैं चीजें आसमा पे, नहीं, आप अभी देखिए ना, अभी सोचिए सोशल क्या मीडिया पर भी बहुत सारे लोगों की आवाज़ दबाने की भी कोशिश की जाती है, सिर्फ इसीलिए कि वो उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी हमारे पिछले दिनों एक यंग बच्चा जिसके अम्मा अब्बा दोनों एक्टिंग के शोबे से रहे हैं, उनके एक कॉलम के ऊपर कितना तूफान मचा और क्या कुछ हुआ हम सब जानते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये जो नई जनरेशन है, जेन जी को तो किसी न किसी तौर शायद दबा लिया जाता था, अल्फा को दबाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। आपकी माओ के लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है। खुसूसी पैगाम हमारी आवाम के लिए, खुसूसी पैगाम मेरा यही है जो मैंने अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा कि वो चीज़ें, वो काम जो हमारे लिए मायने नहीं रखते वो ज़रूर कीजिए। आपके घर में बहुत सारे ऐसे कपड़े पड़े हुए होते हैं, बहुत सारे ऐसे जूते पड़े हुए होते हैं जो बस बेकार में रखे हुए होते हैं, हम इस्तेमाल नहीं करते वो। और दूसरा, अगर हम सब लोग, क्योंकि मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख होता है बाहर, अगर मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं बड़े से बड़े रेस्टोरेंट पे बैठी हुई हूँ, मैं किसी बड़े होटल में चली जाऊँ, किसी बड़े मॉल में चली जाऊँ, तो मुझे ये जो हमारे गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड भाई हैं, इनको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। और मैं बहुत दफ़ा सोचती हूँ कि मैं इनके साथ प्रोग्राम करूँ। आपको पता है नाज़रीन, और मैं आपके लिए भी, आपके तो इल्म में होगा, बहुत सारे हमारे नाज़रीन जो नहीं जानते हैं कि इनकी कम से कम जो ड्यूटी होती है वो 12 आवर्स की होती है, और इनको पूरे साल में कोई छुट्टी नहीं होती है। ये लोग जिस रोज़ छुट्टी करेंगे, इनकी उस रोज़ की तनख्वाह चाहे वो 1000 रुपये, क्योंकि 30-35 हज़ार इनकी सैलरी होती है बेसिकली मिलती। तो प्लीज़ आप बेशक 20-20 रुपये इनको पकड़ाएं, या 50 रुपये पकड़ाएं, आप 100 रुपीज़ पकड़ाएं। आप ये ठान लें कि आपके ऑफिस के बाहर जो गार्ड है आपने उसको पैसे देने हैं, आप जिस मॉल के बाहर जा रहे हैं उसको कोई एक शख्स बेशक रख लें। तो इस तरह से अगर हम ये बांट लें तो मेरे ख्याल में ईजी हो जाएगा। कुछ खुसूसी पैगाम दें सबसे पहले कि ईद जो है वो खुशियाँ और गम बांटने का है। सो जहाँ पे हमारे फैमिलीज़ के लॉसेस हैं वहाँ जाके ज़रूर उनके गम बांटिए। और दूसरा, जो यंग जनरेशन की बात हो रही थी, हमें बच्चों को दबाना नहीं चाहिए, हमें बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, और वो आप ही के बच्चे हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी इज्जत करें, आप भी अपने बच्चा जो वो कह रहे हैं, रिस्पेक्ट व्हाट ही इज सेइंग इंस्टेड ऑफ शनिंग। बहुत अच्छे पैगाम दिया आसमा ने भी। और बहुत शुक्रिया नाइला चौहान साहिबा, आसमा इकबाल, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आपको भी बड़ा शुक्रिया, बड़ी देर से आप हमारी बातें सुन रहे हैं और बर्दाश्त भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा मजा आया, डिटेल डिस्कशन। ईद की खुशियाँ जारी हो सारी है, मरहबा ईद भी जारी हो सारी है। कोई और गेस्ट, कोई और एंकर आपके ज्वाइन कर रहे हैं अभी से थोड़ी देर के बाद। हमें अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, ईद मुबारक।